حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دین اسلام کیوں ضروری ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. کہا تو یہ گیا تھا کہ ابتدائی کلاسز ہیں، اس میں علم کے حوالے سے گفتگو ہو، لیکن علم سے بھی بنیادی سوال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے یا ہوتا ہے وہ ہے کہ دین اسلام کیوں ضروری ہے، کیوں ہم دین اسلام پر عمل کریں، کسی دیے گئے لاہے عمل کو اپنا نظریہ حیات بنائیں، اور کیوں نہ اپنی مرضی سے زندگی کو گزاریں. یہ سوال جب ذہن میں آتا ہے تو آدمی تھوڑا سا خود سے شرمندہ ہو جاتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور جو دیندار ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں دیندار بھی ہیں، ان کے ذہن میں بھی بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے. اور جو بے دین افراد ہیں، ایتھیسٹ جنہیں کہتے ہیں، یعنی غیر ملکی معاشرے میں، غیر مسلم معاشرے میں جو رہ رہے ہیں، وہ تو اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال کر کر کے ہم مسلمانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں. آخر اس دین اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب یا رد عمل جو ہمیں ملتا ہے جب ہم اپنے سینئر سے، اپنے اساتذہ سے یا آس پاس کے ماحول سے، والدین سے مثلاً سوال پوچھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سوال غیر ضروری ہے، یہ بالکل بوکس سوال ہے، اس سوال کی ضرورت ہی کیا ہے، تم اچھے بھلے انسان ہو، مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں اتنی نعمت دی، یہ سوال ذہن میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بھی ہماری طرف سے جواب آتا ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہم کو عقل دی، اور عقل رکھنے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے، اور فرض نہ بھی ہو تو عقل کا یہ کام ہے کہ ہر چیز کی علت تلاش کرنا، ہر چیز کا سبب تلاش کرنا. جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں ہے، اس کا جواب تلاش کرنا. اس کو ہم کہتے ہیں علت و معلول. معلول تو ہمیشہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، معلول یعنی نتیجہ، معلول یعنی ایفیکٹ، اور علت آپ کو کوشش کر کے حاصل کرنی پڑتی ہے، یعنی کاز. اور یہ سائنس کا بھی بہت بڑا اصول ہے کہ پوری دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ پر منحصر ہے. پوری کہکشاں، ستارے، سیارے، آپ کے جسم کا نظام، کاز اینڈ ایفیکٹ، رد عمل اور اس کا رد عمل. چنانچہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دین اسلام پہ عمل کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، یہ دین اسلام ہے کیوں، اور اس کا مجھے فائدہ کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ جیسے پہلا رد عمل جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ سوال غیر ضروری ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، یعنی جواب الجواب، کہ بھئی میں عقل رکھنے کے ناطے یہ مجاز رکھتا ہوں، یہ حق رکھتا ہوں کہ میں پوچھوں کہ میں دین اسلام پہ کیوں عمل کروں. نمبر 2، ہو سکتا ہے اگر وجہ میرے سامنے آ جائے، مطلب دین اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کی عقلی توجیہ مجھے مل جائے تو میرا عمل اور بہتر ہو جائے، اس میں خلوص پیدا ہو جائے، اس میں شدت پیدا ہو جائے. اگر بچے کو بتلا دیا جائے کہ بھئی تم پڑھو گے تو یہ ہوگا، یا پڑھنا اس لیے ضروری ہے، تو ضرورت معلوم ہو جائے اور اس کے اثرات معلوم ہو جائیں، اس کے فوائد معلوم ہو جائیں، تو انسان اور خوشی و خضوع سے اور شدت سے وہ کام کرتا ہے. پھر ایک اور جواب دیا جاتا ہے، ہمارے اس قسم کے سوالوں کو ٹالا جاتا ہے. تو ٹالنے کے لیے ایک جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم کس کس کی علتیں بتائیں، کس کس کے جوابات تمہیں سنائیں. کل کو تم کہو گے کہ انٹارکٹیکا پہ برف کیوں ہے، اللہ نے یہ برف کیوں بنائی وہاں پہ. پھر پرسوں تم پوچھو گے کہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں توجیہ نہیں معلوم، سبب نہیں معلوم، لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں قسم کے پرندے ہیں، جمادات، جانور، نباتات ہیں، اللہ نے یہ سب کیوں پیدا کیے. تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی مکھی ہو، انٹارکٹیکا کی برف ہو، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں. ٹھیک، میرا تو واسطہ اسلام سے، کیوں کہ مجھے کہا جاتا ہے نماز پڑھو،
میرے امی ابو کہتے ہیں مجھ سے حجاب کرو، معاشرہ کہتا ہے ماہ رمضان آنے پہ روزے رکھو. تو یہ سب سسٹم جو ہے، اور یہ سسٹم کسی ایک وقت، ایک جگہ، زمان و مکان سے تو مخصوص نہیں. مجھے تو 24 گھنٹے کہا جاتا ہے کہ تم اسلام پر عمل کرو. یہ بھی ایک نعوذ باللہ مصیبت کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بھئی یہ کیا ہے، ہمیں روبوٹ بنا دیا گیا. اچھا ایسے ڈسکشنز ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں نہ ہوتے ہوں، آپ کے دل میں ایسے سوالات نہ آتے ہوں، لیکن بہرحال میڈیا اور مغربی دنیا اور آس پاس کا ماحول اب اسی طرف چل پڑا ہے. یہ ڈسکشن ہو چکا ہے، ٹی وی پہ آ چکا ہے اس قسم کی ڈیبیٹ کہ اینکر نے جو ہے عالم دین سے جو پوچھا کہ آخر مجھے روبوٹ کیوں بنایا جا رہا ہے، کھاؤ ایسے، سو ایسے، پہنو ایسے، اس وقت یہ کرنا ہے، فلاں جگہ یہ کرنا ہے، یہ تو میں روبوٹ بن گیا، میری آزادی سلب ہو گئی. تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام سے میرا ہمیشہ کا واسطہ ہے. اچھا جس کا واسطہ نہیں ہے بیچارے وہ بھی لپیٹ میں آ رہے ہیں. برلن میں جو شاپنگ کر رہے تھے، یا جسے کہتے ہیں کہ ٹوئن ٹاور میں جو رہ رہے تھے، یا فرانس کے کیسینو میں جو میوزیکل کنسرٹ میں شریک تھے، وہاں کے تمام کے مرنے والے افراد اور جو ان فیوچر رسک پہ ہیں، بارڈر لائن پہ ہیں، تو وہ پریشان تو ہیں کہ بھئی یہ دین اسلام کو نکال کیوں نہیں پھینک دیتے، جس کا اعادہ جناب ٹرمپ نے کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اب امریکہ میں نہیں آنے دیں گے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضروری اس لیے کہ میرا اس سے واسطہ ہے اور پوری دنیا کو اس سے واسطہ ہے، اس لیے ضروری ہے. پھر ایک تیسرا جواب جو ٹالنے کے لیے ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہے کہ بھئی یہ حکم تعبدی ہے، آپ بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، بندے ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے اپنے رب کا کہا مانیں، بس وہ جیسا کہہ رہا ہے آپ کرتے چلے جائیں. اب جواب الجواب یہ آئے گا کہ بھئی آپ کو کس نے کہا میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں. اچھا جواب یہ آئے گا ایتھیسٹ کی طرف سے، ملحد کی طرف سے. لیکن ویری سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا رہن سہن، جن کی رفتار و گفتار و کردار ایسی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ان کو اللہ پہ کوئی اعتماد نہیں، اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں، نہ ہی اللہ پہ یقین ہے. گناہوں میں جو ملوث لوگ ہیں، ایک تو وہ گناہ ہوتا ہے کہ جو آپ کریں تو شرمندہ ہوں فوراً توبہ کریں. ایک ہوتا ہے ڈٹائی سے گناہ کرنا، اس پہ مصر رہنا اور اس کو صحیح ثابت کرنا. تو بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بھی مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ ہم خود اپنا جو ہے وہ فارمولہ یا نظریہ ایجاد کریں گے. اب یہاں آگے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں نہیں، ہمارے لیے نہیں تو کم از کم ان لوگوں کے لیے جو ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، اور آج کل ہر دوسرا شخص چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، وہ ایتھیسٹ ہی ہے، لیبل نہیں لگاتا وہ، لیکن عادتاً جو ہے وہ اپنے مذہب کو فالو کر رہا ہے، عادتاً وہ مذہب پہ نہیں یقین رکھتا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم بھی کبھی کبھی ڈگمگا جاتے ہیں، ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھئی آس پاس کے لوگ ہیں، گلی کوچوں کے، بلکہ آپ کو اپنے خاندان تو کہ اپنے گھر میں ایک دو افراد ایسے مل جائیں گے جو آپ کے حجاب پہ، جو آپ کی نمازوں پہ، جو آپ کے واجبات پہ اور جو آپ کی نیکیوں کے کاموں پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کے مدرسے پہ، آپ کی کتابوں پہ، کہ بھئی یہ سب کیا لگا رکھا ہے، کیا ضرورت کیا ہے. اب یہاں آ کے انسان سوچتا ہے کہ بھئی مجھے سنجیدگی سے ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے پڑیں گے. وقالوا سمعنا واطعنا کا وقت گزر گیا، وہ لوگ اور تھے جو سنتے تھے اور سمجھتے فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. اب تو آج کل کی نسل جو پوچھتی ہے، کمپیوٹر ایج آ گئی ہے، اور پھر میڈیا آ گیا ماشاءاللہ. اب تو میڈیا ہتھیلی میں آ سکتا ہے، اب کمپیوٹر آن کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو آپ کی ہتھیلی میں یہ میڈیا موجود ہے، اور جب آپ چاہیں جو چاہیں پڑھ لیں، لکھ لیں. اور اگر آپ دین پر قائم ہیں بھی تو بھی آپ کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے. کوئی ویڈیو کلپ آ گئی، کوئی نیوز آ گئی، کوئی بھی بات آپ نے سن لی اور آپ کو ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور کیا واقعی یہ سچ ہے یا غلط ہے. اب یہاں آگے انسان کو یہ کہنا چاہیے اور ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ کم از کم جن چیزوں کی علتیں ہمیں معلوم ہیں یا اسلام کے جو فوائد ہمیں معلوم ہیں، وہ ضرور بالضرور ہم اس کو کمیونیکیٹ کریں، ہم اس کو ایڈریس کریں، لوگوں کو بتلائیں اور خود بھی اس کو اپنائیں، معلوم کریں، تاکہ ہمارے یقین میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور لوگوں کو بھی ہم بتلا سکیں. ویسے تو ایک طویل فہرست ہے کہ جو یہاں بیان کی جا سکتی ہے، ہزاروں لاکھوں فوائد، بلکہ اسلام کے ہر حکم کے ہزاروں فوائد بتائے جا سکتے ہیں. نماز کے ہزاروں فوائد، روزوں کے ہزاروں فوائد، حج کے ہزاروں فوائد، سچ بولنے کے ہزاروں فوائد، اسلام کے ہر حکم کے ہزاروں فوائد بتائے جا سکتے ہیں. لیکن فقط یہاں پر ایک جسے کہتے ہیں کہ سیمپل کے طور پہ اور وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے 5 اہم اور بڑے فوائد ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں. علماء اعلام نے جن کو جمع کیا ہے.
ان سے آپ مزید فوائد اخذ کر سکتے ہیں، اور یہ عمومی فوائد ہیں۔ خصوصی فوائد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کا الگ، روزے کا الگ، حج کا الگ، زکوٰۃ کا الگ، سچ بولنے کا الگ، والدین کا احترام کا الگ، بھائی چارگی کا الگ، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن 5 اہم ترین فوائد جو ایک اسلامی معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں، جس کے ثمرات 5 اہم ترین فوائد جو ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور اس کا الٹ ہمیں اس معاشرے میں نظر آتے ہیں جو اسلام پر عمل نہیں کرتا، جو غیر مسلم کا معاشرہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس گفتگو میں اس طرح چلیں گے کہ ان 5 فوائد کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ 5 فوائد مسلم معاشرے میں کس طرح موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، ان کے ثمرات، ان کی علامات، ان کا ایفیکٹ، اور یہ 5 فوائد کس طرح مغربی دنیا میں یا اس معاشرے میں جہاں پہ اسلام نہیں ہے وہاں پہ نہیں پائے جاتے، بلکہ اس کا الٹا پایا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے۔ اس کے بعد ہر فائدے کے اختتام پر، یعنی اس گفتگو کمپیریزن جو ہم کریں گے اسلامی اور غیر اسلامی معاشرے کے درمیان کمپیریزن کے بعد اصول اخذ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ نظریات ہم آپ کو بتلائیں گے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فائدہ اس آیت، اس روایت کے تحت وجود میں آیا ہے، اور اب ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک ایک کر کے 5 فوائد، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پہلا اہم ترین فائدہ اسلامی معاشرے میں اور اسلام کا، دین اسلام کا، وہ ہے بلند ہمتی اور وسعت نظری۔ اسلام ہمیں بلند ہمت اور وسعت نظر عطا کرتا ہے، بلند ہمتی اور وسعت نظری یعنی براڈ مائنڈڈ بناتا ہے۔ نمبر 2، اطمینان قلب، اسلام ہمیں سکون دیتا ہے۔ نمبر 3، محبت کا فروغ، اسلام ہمیں محبت کرنا، کرانا، اس کو پھیلانا سکھاتا ہے۔ نمبر 4، صبر و استقامت، جو آج کل کے دور کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ اہم ترین جز ہے اسلام کا۔ 5واں، تزکیہ نفس، کتنا ضروری ہے، کتنی آسانی سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے مغرب میں کتنی زیادہ برائیاں جڑ پکڑ رہی ہیں۔ یہ فوائد ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، بلند ہمتی اور وسعت نظری، پہلا فائدہ۔ اب اس پہلے جیسے ہم نے بتایا کہ ہر فائدے میں ہم 3 سب ہیڈنگ کے تحت چلیں گے، یعنی مغربی معاشرے میں کیا صورتحال ہے، اسلامی معاشرے میں کیا صورتحال ہے، اور کیا نظریہ ہے اسلام کا، کون سی آیات ہیں، کون سی روایات ہیں جو اس کے پس منظر کو اجاگر کرتی ہیں۔ بلند ہمتی، وسعت نظری بڑا عجیب فائدہ ہے، خصوصی طور پہ جب ہم کہتے ہیں وسعت نظری، براڈ مائنڈڈ، ہم پہ تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ بہت چھوٹی سوچ رکھتا ہے اور دقیانوسی طرز زندگی کا، فکر کا حامل ہوتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں، الٹا ہے، غیر اسلامی معاشرہ اس کا حامل ہے۔ آئیے آپ کو غیر اسلامی معاشرے سے ایک مثال دیتے ہیں جس سے ظاہر ہوگا کہ غیر اسلامی معاشرے میں براڈ مینٹیلٹی یا بلند ہمتی نہیں پائی جاتی۔ دیکھیں، براڈ مینٹلی وسعت نظری کیا ہے کہ آدمی دور تک دیکھے اور اپنے آس پاس دیکھے، کسی محدود سوچ یا محدود زندگی کے ٹائم یا محدود ٹائم پیریڈ کے مطابق زندگی نہ گزارے، ایک طویل المیعاد پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے۔ اور نیرو مائنڈڈ وہ ہے جو چھوٹی سی چیز پر اکتفا کر لے، جو مختصر سے وقت کے لیے پلاننگ کرے، جو صرف اپنے بارے میں سوچے، اسی کو ہم کہیں گے نا نیرو مائنڈڈ اور براڈ مائنڈڈ میں جو ڈفرینس ہے۔ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، اس وقت حالیہ اسی مہینے کی نیوز ہے، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ چیک کر لیے گا، ایک ایسی شخص کی جو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جو غیر اسلامی ہے اور وہ خود بھی غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، اور اس کی سوچ فقط اس دنیا تک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بلند ہمت اور وسعت نظر ہوتا ہے تو ہمارا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری دوڑ اس دنیا کے بعد تک ہے، ہمارا ویژن قیامت تک کے لیے ہے،
اور اس کے بعد ہمیشگی کے لیے ہے، جبکہ جو غیر اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہے وہ صرف فقط اس دنیا کی حد تک محدود ہے، 60-70 سال کی زندگی اس کے سامنے. تو جو 60-70 سال کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے وہ براڈ مائنڈیڈ ہے، یا وہ براڈ مائنڈیڈ ہے جو 60-70 سال کی زندگی کو تو فقط ایک ٹوکن، مقدمہ، ایک ٹریلر سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں اصل زندگی تو اس کے بعد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے براڈ مائنڈیڈ. اب دیکھیے مثال سنیے غیر اسلامی معاشرے میں اس کی مثال. پچھلے دنوں نیوز نظر سے گزری کہ آسٹریلیا میں ایک باشندے کو، لیوک بیرٹ غالباً جس کا نام تھا، ایک ای میل وصول ہوئی کہ جس میں لکھا تھا کہ آپ بینک سے ان لمیٹڈ لون لے سکتے ہیں. اگر یہ لکھا ہوتا کہ آپ کے اوپر بہت ہیوج قسم کا لون ہے، بینک کو ادا کر دیجئے، تو فوراً جا کے پوچھتا. جیسے ہمارے یہاں بجلی کا بل زیادہ آ جائے تو ہم فوراً بھاگے بھاگے جاتے ہیں، کم آ جائے تو کوئی جا کے نہیں پوچھتا. اس نے کوئی پوچھا پاچھا نہیں، اس نے جو ہے بینک سے لون نکالنا شروع کر دیے. پہلے $1000 پھر 2000 پھر 5000 پھر 10,000. اب بینک بھیجتا گیا، وہ بڑا حیران. پھر ہمت کر کے $1 لاکھ بھی بھیج دیے. اس نے کہا اس کا مطلب ہے یہ خبر سچی ہے. اب اس نے جو ہے وہ کیا کرنا شروع کیا ہوگا جو اس کے خواب تھے، جو ہمارے خواب ہوتے ہیں. گاڑی خریدی، کیسینو جانا شروع کیا، شراب خانوں کا رخ کیا، جوئے خانے گیا، ساحل سمندر پہ گیا، ہوٹلنگ کی، سیر و سیاحت کی، گاڑیاں خریدی. اتنی گاڑیاں خریدیں کہ ایک گاڑی خریدتا، اس میں سفر کرتا، شو روم تک پہنچتا، پھر شو روم جا کے ایک اور گاڑی خریدتا. اب یہ گاڑی نہیں چاہیے مجھے. یاٹ کہتے ہیں بڑی اچھی سی کشتی کو جس میں ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس میں بیٹھ کے آدمی گھومتا ہے. تو وہاں بڑے بڑے امیروں کے پاس ہوتی ہے. تو فرض اس نے پراپرٹی خریدی، جو خرید سکتا تھا، جس طرح انجوائمنٹ کا 22 سال کا نوجوان تھا، اس نے جو کر سکتا تھا اس نے کیا. لیکن آخرکار somebody knocks the door. Hello, what's going on? Hold on, go slow. اس کو اریسٹ کر لیا گیا کہ بھئی آپ پہ $2 ملین کی کرپشن کا الزام ہے. پاکستانی میں تو کہتے ٹھیک ہے تم اس میں سے اتنے لے لو اور مجھے چھوڑ دو، پلی بارگین جسے کہتے ہیں. تو وہاں آسٹریلین تھے، اس کو 4.5 سال کی خیر سنا دی. اس کو بڑا غصہ آیا. اب اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، وہ تو خود $2 ملین کا مقروض، وہ وکیل کہاں سے کرے. اس نے کہا نہیں میں وکیل نہیں کروں گا، میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا. اس نے جیل میں کتابیں منگوائی. یہاں پہ چرس افیون سپلائی ہوتی ہے ہماری جیلوں میں، وہاں پہ کتابیں سپلائی ہوتی ہیں، آپ مانگے دیں گے. ایران نے باقاعدہ یہ رول فالو کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی جیل میں آتے ہیں ان کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور نیک بن کے نکلتے ہیں. امریکہ اور یورپ میں بھی یہ اصول ہے. اصول یہی ہونا چاہیے، ہمارے یہاں نہیں ہے. آدمی اچھا بھلا غلطی سے اگر چلا بھی جائے تو گنڈا بھر کے نکلتا ہے. اچھا اس نے قانون کتابیں منگائی. اس نے کہا میں لا پڑھوں گا، لا دوں گا. اور خیر اس نے کہا کہ میں خود ہی مقدمہ لڑوں گا. 6 مہینے میں اس نے اپنا آپ کو چھڑوا لیا، خود مقدمہ لڑ کے کہ یہ ای میل مجھے غلط بھیجی گئی تھی، جو ای میل بھیجی گئی تھی میں نے اس کو فالو کیا. میں جب بھی ریکویسٹ بھیجتا آپ مجھے اتنے لاکھ اتنے $1000 مجھے بھیج دیتے. تو واٹس اپ مطلب واٹس رانگ ود می، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ نے کیوں پیسے بھیجے مجھے؟ پھر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا، کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے جس نے ای میل بھیجی اس کا قصور ہے. اس نے یہ وہ کیا عزم مصمم کہ میں لا پڑھوں گا، قانون پڑھوں گا اور جو ہے وہ لا میں ماسٹرز کروں گا اور لوگوں کو اس قسم کے مقدمات سے چھڑواؤں گا اور آئندہ میری توبہ کہ میں نے کوئی لون لیا ہو. یہ ایک ایسی شخص کی کہانی ہے جو غیر اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، نان مسلم ہے اور جس کی دوڑ اس دنیا تک ہے. چنانچہ اس نے $2 ملین میں یہی کچھ کیا جو وہ شخص کرے گا جو فقط اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے. اگر کوئی اس دنیا سے آگے کی سوچتا تو اس کو $2 ملین دیے جائیں تو سب سے پہلے پوچھے گا یہ آیا کہاں سے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس کو کہاں کہاں خرچ کروں، کہاں کہاں مجھے ایسا فائدہ مل سکتا ہے جو مجھے آخرت میں بھی کوئی میرے کام آ سکے. اب آپ سنیے، یہ ایک غیر مسلم معاشرے کی جھلک میں نے آپ کو دکھا دی. آپ مجھے بتائیے جتنے لوگوں نے یہ سنا آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہوا؟ کیا وہ شخص آپ کا رول ماڈل بنا؟ کیا وہ شخص ہیرو بننے کے قابل ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کے بارے میں پاس بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ تم نے کہاں کہاں رقم کی خرچ کی اور کہاں کہاں گئے، یہ کیا وہ کیا؟ وہ شخص ہیرو بننے کے قابل نہیں ہے. نہ اس شخص کی یہ روداد اس کو تو فائدہ دے گئی اس کی یہ حرکتیں، لیکن ان کی حرکتوں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک،
اب چلتے ہیں ہم پیچھے اور وہاں سے ایک اسی قسم کا واقعہ اخذ کرتے ہیں ملتا جلتا، لیکن وہ ایک اسلامی بیک گراؤنڈ میں، اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی شخصیت، محترم شخصیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا علی کی شہادت کے بعد ابن زبیر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے والد میرے والد کے مقروض ہیں، اور یہ تحریر میرے والد کی ہے جو اس دنیا سے جا چکے، یعنی زبیر، جناب زبیر کے بیٹے ابن زبیر۔ تو امام حسن نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے والد نے ٹھیک لکھا ہوگا، میں ابھی دے دیتا ہوں۔ وہ اندر گئے، 80,000 درہم لے کر آئے، اس کو دے دیے، وہ چلا گیا۔ 2-3 دن بعد واپس آیا، کہنے لگا کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، تحریر کچھ یوں تھی کہ میرے والد آپ کے والد کے مقروض ہیں 80,000 درہم کے، ٹھیک ہے، لکم لہم ضمیریں ہوتی ہیں عربی میں، وہ اس کی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو میں آپ کے 80,000 درہم جو میں نے غلطی سے آپ سے لیے قرض کے حوالے سے وہ لے آیا ہوں واپس، اور آپ کے والد کا قرض جو میرے والد کو دیا گیا تھا وہ بھی لے آیا ہوں۔ امام نے کہا کہ میں اپنے والد کا قرض معاف کرتا ہوں، اور جو 80,000 میں نے تمہیں دیے تھے 3 دن پہلے وہ تمہیں بخشتا ہوں۔ اتنا سا واقعہ چھوٹا سا، آپ کے دلوں پہ اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ شخص، چلیے امام حسن بھی نہ ہو، فرض کر لیں، تھوڑی دیر کے ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں، کسی شخص نے بھی یہ کام کیا ہو، یہ کام قابل تقلید ہے کہ نہیں؟ آپ نہ کر سکتے ہو یہ کام، نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے، ہم 80,000 درہم 80,000 روپے کسی کو بخش دیں اور پھر 80,000 اور نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے کہ کاش ہمارا جتنا دل گردہ ہوتا کہ ہم یہ کام کر سکتے۔ 80,000 نہیں، 800 نہیں، چلیں 80 روپے، 8 روپے سے یہ کام شروع کریں، لیکن دل تو چاہے گا ہر کسی کا کہ کاش مجھ میں بھی ایسی ثقافت ہو، کاش مجھ میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی بخشش عطا کرے، چھوٹے سی لیکن جی چاہے۔ اگر فرض کر لیں ہم یہ کام نہیں بھی کر سکتے یا نہیں بھی کرنا چاہتے، تو کیا یہ شخص ایسا نہیں کہ اس کی ہم تعریف کریں، لوگوں کے سامنے یہ قصہ سنائیں؟ تو اب آپ مجھے بتلائیے، وہ ایک غیر اسلامی معاشرے کا فرد تھا جس کی دوڑ دنیا تک تھی، اس نے کیا کیا، 2 ملین ڈالر اس نے خرچ کر ڈالے، لیکن اس کی شاہ خرچی کی کوئی پذیرائی نہیں، کوئی اس سے متاثر نہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام 80,000 درہم اپنے بھی دے رہے ہیں اور اپنے والد کے بھی دے رہے ہیں، 160 درہم دے کے لوگوں کے دل جیت رہے ہیں۔ اس وقت نہیں، اس وقت سے لے کے آج تک جو یہ واقعہ سنے گا سمجھ لیں ان کا غلام بن کے رہ جائے گا کہ کیا ثقافت ہے، کیا فیاضیت ہے۔ اپنے دشمن کو نواز رہے ہیں، دوست نہیں تھا وہ دشمن تھا، اپنے دشمن کو نواز رہے ہیں۔ یہ ہے فرق ایک غیر اسلامی معاشرے میں پلنے والے فرد کے رویے کا اور ایک اسلامی معاشرے کے محترم فرد کا۔ اب آئیے اصول کی طرف، ایک غیر اسلامی معاشرے کی مثال ہو گئی، اسلامی معاشرے کی عکاسی ہو گئی، اب آ جائیے اسلامی اصول۔ کس کا اسلامی اصول؟ بلند ہمتی اور وسعت نظری کا اصول۔ دیکھیں یہ ہے کہ اپنی نگاہیں، اپنی سوچ بڑی رکھو، اپنے آپ کو بلند ہمت جانو، اور اجر اللہ کی طرف سے تمہیں قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے ان لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جو لوگ اس دنیا کو اپنا ہم و غم بنائے ہوئے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ نہیں ہے سوائے اسی زندگانی حیات کے، اس دنیا کی زندگی کی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نموت و نحیا، ہم یہیں مریں گے یہیں جئیں گے، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے۔ یہ ان کا موٹو ہے، یہ ان کا مورل ہے، یہ ان کا سلوگن ہے کہ بس دیٹس اٹ، یہیں تک جو ہے وہ ہے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان ہم الا، وہ کیا کہتے تھے، ان ہی الا، اللہ کہتا ہے ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا،
انہم الا کالانعام، یہ کچھ نہیں ہے، جانوروں کی طرح ہیں. انہم الا کالانعام، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ترین. کون لوگ؟ جو دنیا کو اپنا ہم و غم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہیں تک ہماری زندگی ہے اور اس کے آگے ہمیں کہیں نہیں جانا. ٹھیک، اب آئیے اللہ تعالیٰ رخ موڑ کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جنہوں نے قیامت تک کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے. باپ ڈانٹتا ہے نا، خوب ڈانٹ چکتا ہے، کھانا بند تمہارا، باہر گھومنا بند. تو جو فرما مدار بچہ ہوتا ہے وہ دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے، بیٹا آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ اپنے کمرے میں جاؤ، ہوتا ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ رخ موڑ کے نیکوکاروں کی طرف دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنہ ہیں، جنت کے باشندے ہیں، جنت کے سٹیزنز ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جنت کی نعمت ایک طرف اور ہمیشہ رہنا ایک طرف. جو خالدون ہے نا، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو جنت میں جانے کے بعد ہمیں ملے گی اور پھر اس کے بعد کوئی اور خوشخبری نہیں. اسی طرح جب لوگ جہنم میں جائیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب نار ہیں، یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اتنی بری بدخبری ہے جو جہنم میں جانے کے بعد اور اس سے بڑی بری بدخبری نہیں ہو سکتی. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب محدود اور نیرو مائنڈڈ لوگوں کو جن کی دوڑ دنیا تک ہے ان کو دیکھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کالانعام بل ہم اضل سبیلا. اور جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن کی نظریں قیامت میں کے لیے اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اسی لیے جو قیامت تک نظریں گاڑے ہوئے ہیں، اللہ پر رحمت تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے متلاشی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ خلقت للبقاء ولا للفناء، کہ اللہ نے ہمیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے، فنا ہونے کے لیے پیدا تھوڑی کیا ہے. فنا تو وہ لوگ ہوں گے بیچارے جو کہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا تک ہم رہیں گے، بلکہ فنا ہونے کے بعد مزید مشکل میں پڑ جائیں گے، اور ہم لوگ اپنا انعام پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو یہ مغربی معاشرے میں رہنے والا کم ہمت ہوتا ہے، بلند ہمت نہیں ہوتا. مغربی معاشرے یعنی غیر اسلامی معاشرے میں رہنے والا یا جو اسلام کو نہیں مانتا، وہ وسعت نظر نہیں ہوتا ہے، وہ تنگ نظر ہوتا ہے. 60-70 سال کی زندگی اس کے ذہن میں ہوتی ہے، روپے پیسے کی محبت اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اخلاقیات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اور جو اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، جو اسلام پر چلتا ہے، اس کی نظریں بہت آگے تک ہوتی ہیں، وہ قیامت تک دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹا موٹا فائدہ نہیں. تو ہمارا اور دوسروں کے درمیان فرق یہ نہیں ہے کہ وہ لالچی ہم لالچی نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھئی ہم تم سے زیادہ لالچی ہیں، ہم تم سے زیادہ مادیت پرست ہیں، ہم تم سے زیادہ مفاد پرست ہیں، ہم تم سے زیادہ نفع نقصان کو ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن ہماری نظریں اس چیز پر ہیں جو اللہ کے پاس ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. بس یہ فرق ہے، ورنہ ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو. تمہاری جو خواہشات ہیں وہ ہماری بھی خواہشات ہیں، لیکن ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی اور ناراضگی کے درمیان رکھا ہوا ہے کہ جو وہ چاہے گا ہم کریں گے، جو وہ نہیں چاہے گا ہم نہیں کریں گے. چاہے ہمارا کتنا ہی دل چاہے ہم نہیں کریں گے، چاہے ہمارا کتنا ہی دل نہ چاہے ہم کریں گے اگر اللہ چاہتا ہے. تو یہ ایک فائدہ بلند ہمتی اور وسعت نظری آپ کی سماعتوں کے گوشے گزار کیا. اب آئیے اس کے دوسرے فائدے کی طرف، اور وہ ہے اطمینان قلب. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جو دوسرا فائدہ شروع کرنے سے پہلے ہم بتلا دیں، اگر آپ کو لکھنا ہو تو آپ ضرور لکھیے گا، لیکن جتنی بھی چیزیں، باتیں، آیات، روایت آپ کو بتلا رہا ہوں، میں بتلانے جاؤں گا، وہ پرنٹ آؤٹ کی صورت میں موجود ہے. آج میں لے آیا ہوں، پچھلا پرنٹ آؤٹ بھی انشاءاللہ مل جائے گا جو پیش سیرت نبوی پہ دیا تھا، اور آج کی تمام تر انشاءاللہ گفتگو پرنٹ آؤٹ کی صورت میں موجود ہے. فوٹو کاپی آپ کے پاس انشاءاللہ 1-8 گھنٹے میں آپ کے پاس ہوگی. اگر آپ چاہیں تو لکھیں، نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں. دوسرا اہم فائدہ کہ جو ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کو ملتا ہے، اور یہ فائدہ ہم کو غیر اسلامی معاشرے میں نہیں ملتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کو اپناؤ اور اسلامی معاشرہ تشکیل دو. وہ کیا ہے
اطمینان قلب، اطمینان قلب نہیں ہے ان معاشروں میں، ان لوگوں میں، ان گھرانوں میں جہاں پہ دین نہیں۔ دیکھیے ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامی و غیر اسلامی کی، لیکن میں پھر آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ غیر اسلامی معاشرہ یا غیر اسلامی لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود پاکستان میں، جو خود ایران عراق میں یا اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں لیکن اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ ان کا اطلاق بھی اس پہ ہوگا کیونکہ وہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے غیر مسلم ہیں۔ وہ ایک مجبوراً، روایتاً، عادتاً لوگوں کے خوف سے، پیئر پریشر گروپ کے پریشر سے وہ کام کر رہے ہیں، ورنہ ان کا دل نہیں چاہتا۔ تو وہ بھی انہی حالات کا شکار ہوں گے جن حالات کا شکار وہ لوگ ہو رہے ہیں جو اسلام پہ عمل نہیں کرتے، جو اسلام کو نہیں مانتے یا بائی برتھ مسلمان نہیں ہیں۔ دیکھیے ہمارے آس پاس، ہمارے اندر بہت سارے خوف ہیں جو ہم پر مسلط ہو کے رہ گئے، اور ہمیں ہر جگہ شکوک و شبہات، اعتراضات، پریشانیاں، ٹینشن، اسٹریسفل لائف نظر آتی ہے۔ 10 قسم کے خوف میں آپ کو گنواتا ہوں جو اس وقت ہمارا معاشرہ سفر کر رہا ہے۔ وہ خوف ایک دیندار کو بھی لاحق ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسی معاشرے میں رہ رہا ہے، اور ایک بے دین کو بھی لاحق ہوتے ہیں، لیکن ریئیکشن یا رویہ دونوں کا مختلف ہوتا ہے۔ پہلا خوف بے روزگاری، کتنا بڑا خوف ہے، غربت، فقر و فاقہ، مفلسی۔ اس سے بھی بڑا خوف روپے پیسے کا ہونا۔ موبائل نہیں ہے آپ کو، ایک خوف، موبائل نہیں میرے پاس، اگر ہوتا تو میں رابطہ کرتا اس سے اس سے۔ موبائل ہو تو چوری ہونے کا خوف، پانی نہ لگ جائے، بچہ گرا نہ دے، خراب نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، ہینگ نہ ہو جائے۔ تو بے روزگاری کا خوف یعنی مفلسی کا خوف، اور چوری کا خوف۔ اچھا گھر ہو، ڈکیتی کا خوف، گاڑی اچھی ہو، چوری کا خوف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیماری کا خوف، ہارٹ پرابلم، شوگر کے ایشوز، ہائپر ٹینشن، سائیکالوجیکل پرابلم، پتہ نہیں کیا کیا معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے خال و خال کبھی کبھی ہم سنتے تھے ہارٹ اٹیکس کے بارے میں، شوگر کسی کسی کو ہوا کرتی تھی، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، اور جو بیماریاں بالکل عام ہیں وہ بہت کم سنائی دیتی تھی۔ اب ہر خاندان میں آپ کو بلڈ پریشر کا مریض، ایک ہائپر ٹینشن کا مریض، ایک السر کا مریض، جوڑوں کے درد کا مریض، کوئی نہ کوئی مریض آپ کو مل جائے گا۔ کینسر عام ہوتا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ بیماری کا شوق، بیماری کا خوف۔ شوق تو ہم اس لیے کہیں گے کہ ہم خود ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ہمیں شوگر کا شوق ہے کیونکہ ہم بہت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم فیٹ بہت کھاتے ہیں، لگتا ہے کہ ہمیں ہائپر ٹینشن کا شوق ہے۔ تو یہ شوق ہی کہا جائے گا، یہ خوف نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال جو حرکتیں اسے لگ رہا ہے ہمیں شوق ہے۔ بیماری کا خوف کہ اگر میں بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر مجھے فلاں بیماری ہو گئی، لا علاج ہے، یا میں فرض کریں نزلہ زکام کھانسی سے گر پڑا تو کیا ہوگا، دفتر نہیں جاؤں گا، چھٹیاں ہو جائیں گی، امتحان نہیں دے پاؤں گا، فیل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ بیماری کا خوف، موت کا خوف، جس طرح سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں آج کل، اچانک جوان بچے لڑکے دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو جو ہے وہ کینسر ہو رہے ہیں یا ایسی بیماریاں ہو رہی ہیں جن کے علاج موجود نہیں ہے فی الحال۔ اس کے بعد ملنے کا خوف، کیسے ملنے کا خوف، توہین کا خوف۔ آج کل معاشرے میں لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ آپ فلاں جگہ نہیں جاتے، کیوں، فلاں جگہ فلاں صاحب ہوں گے، فلاں خاتون ہوں گی، اور وہ منہ پٹ ہے، وہ فلاں دن انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، اب بھی یہ کہہ دیں گی۔ ہر محفل میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت موجود ہوتا ہے یا ہوتی ہے جس سے آپ بچ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے میرا آمنا سامنا نہ ہو، پتہ بھی نہیں چلے کہ میں آئی ہوں۔ فون کر کے آپ پوچھ لیتے ہیں وہ آئیں گی، اچھا کب آئیں گے، اتنے بجے، کب جائیں گے، اتنے بجے، اب ان سے پہلے یا ان کے بعد آ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ توہین کا خوف بہت ہوتا ہے لوگوں کو۔ اگر دیندار ہے تو اس کو بھی توہین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے حجاب، اپنی داڑھی، اپنی دینداری کی وجہ سے، اور اگر نہیں بھی ہے اسٹریس جو ہے، جو بڑا ہے وہ دوسرا جو نیچے ہے اس کو دبا رہا ہوتا ہے، باس سب کے سامنے اپنی امپلائی کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے۔ بچھڑنے کا خوف، اگر زندگی اچھی بھی گزر رہی ہے، میاں بیوی میں محبت ہے، بچے فرما بردار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی ہے، ایک دم سے کوئی خبر آتی ہے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اب آپ کو ایک دم سے اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر ہو جاتی ہے، فلاں کے شوہر مر گئے، آپ کو اپنے شوہر کی فکر، فلاں کا بچہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا، آپ کو اپنے بچے کی فکر ہوتا ہے نا، خوف۔ بچوں کے اندر بیٹا جو ہے وہ سڑک دیکھ کے پار کرنا، دیکھو چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، مغرب سے پہلے گھر آ جانا، خوف۔
پیدا ہوئی نا. ابھی پچھلے دنوں اغوا کی وارداتیں شروع ہو گئیں، جو اس کا لوگوں کو ایک خوف بیٹھ گیا تھا. تو بے روزگاری کا خوف، پیسے ہوں تو چوری کا خوف، بیماری کا خوف، صحت کا خوف، توہین کا خوف، اور بچھڑنے کا خوف، اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا خوف، سیاسی ابتری کا خوف. بھی فلاں صاحب آ رہے ہیں، شارع فیصل بند ہو جائے گی، بس یہاں نہ نکلو وہاں نہ نکلو، سارے محلے نے سارے شہر نے چھٹی کر لی، کچھ بھی نہیں ہوا. ایک خوف، ایک ٹینشن ہے، فلاں دن یہ ہوگا، جلسہ ہوگا. ارے پاکستان میں ہے صرف سیاسی ابتری. اب تو دیکھیں تقریباً ہر ملک میں سیاسی ابتری ہے. مڈل ایسٹ تو ہے ہی لپیٹ میں. سیاسی ابتری یا پولیٹیکل ہیوک، سیاسی بدنظمی صرف مڈل ایسٹ اور پاکستان افغانستان نہیں، یہ اب آپ کو امریکہ یورپ میں بھی مل جائے گی. ابھی جو برلن میں ہوا ٹرک لے کے جو گھس گیا، اب آدمی ہر ٹرک ڈرائیور کو دیکھ کے سوچتا ہوگا یہ کہیں ہمیں جو اڑا کے نہ لے جائے. اسی طرح اکثر یورپ میں، امریکہ میں کئی طیاروں کو عین وقت پہ لوگ لے جاتا. کیوں؟ کوئی شخص عربی میں گفتگو کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ وہ سمجھ رہے کوئی دہشت گرد آ گیا جسے کہتے ہیں، یا کوئی خاتون حجاب پہن کے چڑھی تو ان کو اتروا لیا گیا، یا پتنی کو جیکٹ بم بلاسٹ کی سوسائڈ جیکٹ پہنی ہوئی ہوں گی اندر. اور تمام پیسنجرز باجماعت کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ شخص مشکوک لگ رہا ہے، ہمیں یہ عورت مشکوک لگ رہی ہے، اس کو اتار دو. اتارنا پڑ جاتا ہے. پائلٹ یا کرو مجبور ہوتا ہے، کیا کریں؟ تمام پیسنجرز کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لیے یہ پلین نہیں لے جا سکتے. یعنی اگر آپ جائیں گی یا آپ جائیں گے تو یہ لوگ نہیں جائیں گے. 300 افراد یا 299 افراد. تو بہتر ہے کہ آپ اتر جائیں، آپ نیکسٹ فلائٹ پہ چلے جائیے گا اگر ان کو اعتراض نہ ہوا تو. اب دیکھیں تو وہاں بھی یہ خوف بیٹھا ہوا ہے. مغربی معاشرے میں صرف سیاسی ابتری یہاں نہیں ہے، سیاسی ابتری جو ہے وہاں پہ بھی ہے. قدرتی آفات، آئے دن زلزلے، طوفان، سیلاب، کہاں نہیں ہے؟ صرف پاکستان، انڈیا اور افریقہ میں نہیں ہے. افریقہ میں قحط سالی ہے مثلا، یہاں پہ سیلاب ہے. تو امریکہ میں ٹورنیڈو، طوفان، کینیڈا میں جو ہے وہ برفانی مصیبتیں جو سردی کے موسم میں ہوتی ہیں، -40 -50 جو ٹیمپریچرز جا رہے ہوتے ہیں، وہ خوف. تو قدرتی آفات کا خوف، سیاسی ابتری کا خوف. اچھا، قبر کا خوف، موت کا خوف. اچھا، یہ ایک عجیب خوف ہے. جو اسلام پر یقین رکھتا ہے اس کو بھی خوف ہوتا ہے، جو نہیں رکھتا اس کو بھی ہوتا ہے، بلکہ اس کو زیادہ ہوتا ہے اگر مسلمان سچے ہوئے تو. جو دین پہ عمل نہیں کر رہا، وہ کوئی موت دیکھ لے بالکل قریب، اور وہ کہے کہ یار واقعی یہ میری بہن، میری دوست یا میرا فلاں رشتہ دار سچ کہتا ہے جو دیندار ہے، فلاں مولانا، فلاں استاد، واقعی میں یہ نیک کام نہیں کر رہا یا کر رہی، اگر آج مجھے موت آ گئی تو مثلا یاد ہے ذہن میں. قیامت کا خوف، دوزخ میں ہمیشہ جلنے کا خوف کہ اگر مسلمان صحیح نکلے تو، یا مسلمانوں میں فلاں مکتبہ فکر صحیح نکلا تو ہمارے اس کا کیا ہوگا، سوچوں کا، نظریات کا یا عقائد کا. تو ابھی دیکھیے یہ کتنے 10 قسم کے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے خوف ہیں جو اپنے ذہن میں آپ لا سکتے ہیں، اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں. لیکن اس حوالے سے جو دیندار ہے اس کا رویہ الگ ہوتا ہے، وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے. بے روزگاری کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، چوری کے حوالے سے دیکھ لیں آپ. آیت الکرسی پڑھ لو بھائی، سو جاؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آیت الکرسی پڑھ لو بھائی، باہر نکلنے سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. مصیبت آ کے بھی زیارت عاشور پڑھ لو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. کوشش ہم اپنی طور پہ ہاتھ پیر مارتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ذکر کو اثر، کتنا سکون سے زندگی گزر رہی ہے. آپ دیکھ لیجیے جو لوگ کینیڈا امریکہ سے آتے ہیں کچھ دن گزارنے کے لیے، ان کے چہرے دیکھا کریں آپ، کتنے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں پینا، یہ نہیں کھانا، ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں. بس ہمیں یہ نہ ہو جائے، ہمیں وہ نہ ہو جائے، کوئی اغوا کر کے نہ جائے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ خوف کیوں ہے؟ مادیت پرستی میں انسان اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کو احساس محرومی کا خوف رہتا ہے. احساس محرومی جو ہے وہ شوہر کی ہو سکتی ہے، بیوی کی ہو سکتی ہے، بچوں کی ہو سکتی ہے، ماں باپ کی بھی ہو سکتی ہے، اور موبائل کی بھی ہو سکتی ہے کہ موبائل کچھ دن پہلے خریدا تھا اور چوری ہو گیا، کھو گیا، وغیرہ. ہر چیز کے احساس. جتنا انسان دنیا پرست ہوگا اتنا ہی چھوٹی سی چھوٹی چیز پر افسوس کرے گا جانے پر. زہد یہ ہے کہ کسی چیز کے آنے کی خوشی نہ ہو اور نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہو. تو یہ چیز مادیت پرست انسان میں نہیں پائی جاتی. تو آپ نے دیکھا. اچھا مثال لے لیتے ہیں اس معاشرے کی جہاں سب کچھ ہے، جس کے گرین کارڈ کے لیے سب تڑپتے ہیں، سب جانے کے لیے. اب یہاں اعلان ہو جائے کہ فلاں کمرے میں جو ہے ویزا لگ رہا ہے درس کے دوران ہو سکتا ہے ہم سب سے پہلے چلے جائیں. تو اس امریکہ کی مثال لیتے ہیں. ہر 7 میں سے ایک شخص ڈرگ ایڈکٹ ہے.
ہر 7 میں سے ایک شخص منشیات کا عادی ہے. 18 to 24 ایئرس کے بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں. BBC پہ ڈاکیومنٹری موجود ہے کہ ایک ڈاکٹر ڈرگ ایڈکشن کے مریضوں کا علاج اور ان کا حال بتاتے رو پڑا ہے، امریکن ڈاکٹر. اور کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اف آئی ڈسکلوز دا فیکٹ مائی میڈیکل لائسنس ول بی کینسلڈ. اگر میں نے حقائق بتلا دیے تو میرا میڈیکل لائسنس کینسل ہو جائے گا. کون بتا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امریکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے. ڈاکیومنٹری کوئی ایران نے، پریس ٹی وی نے نہیں بنائی، BBC نے بنائی. اتنے ہوشربا جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ حالات ہیں کہ ہر 7 میں سے ایک شخص جو ڈرگ ایڈکشن میں، اور شراب تو ایڈکشن میں نہیں آتی، وہ تو نارمل پی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہر 5 میں سے ایک شخص سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، نفسیاتی امراض کا شکار ہے. ہر 5 میں سے ایک شخص. ہر 1 لاکھ میں 17 افراد خودکشی کر رہے ہیں. 24% یہ ریٹ زیادہ ہو گیا پچھلے 15 سالوں میں. ہم بتائیں جس معاشرے میں جس ڈرگ ایڈکشن عام ہو، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز عام ہوں، اور جہاں پہ خودکشیاں لوگ کر رہے ہوں، کیا اس معاشرے میں آپ کے رہنے کا جی چاہے گا؟ بظاہر چکا چوندھ. امریکہ ایک سیمپل ہے، اور یورپ اور اس کے حوالے یا جو بھی لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں مادیت پرستی کو، وہ انہی چیزوں کی لپیٹ میں آپ کو نظر آئیں گے سنتے ہوئے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو مشہور رول ماڈل ہے خوشحالی کے حوالے سے، پراسپیرٹی کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، وہاں بھی یہ حالات ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے یا جو لوگ مادیت پرستی میں مبتلا ہیں اور زندگی کی دوڑ کو، زندگی کی حدود کو، زمان و مکان کو اپنا ماحصل سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ اس قسم کی نفسیاتی امراض کا، ڈرگ ایڈکشن کا اور مشکلات کا اور خوف کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اس خوف کا نام و نشان ہے. امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے درود پڑھ دیں. ہمارے یہاں تو عام زندگی چھوڑیے، اگر کوئی مشکل وقت بھی آ جائے تو آدمی مسکراتا ہوا اس مشکل وقت سے گزر جاتا ہے. مولا علی کو جب خلافت کے لیے شورا بٹھائی گئی اور مولا علی کو جب نومینیٹ کرنے کی باری آئی تو وہاں پہ اعتراض کھڑا ہو گیا. کیا اعتراض کھڑا ہو گیا؟ مولا علی ظریف ہیں. ظریف یعنی طنز و مزاح، یعنی مزاح کرنے والے، خوش باش آدمی ایک ہوتا ہے نا. کیوں بھائی؟ وہ میدان جنگ میں تلوار لہراتے ہوئے لے کے جاتے تھے. جیسا ہمارے یہاں کوئی بیٹسمین جس کو پتا ہو کہ مجھے سینچری مارنی ہے، بلہ لہراتے ہوئے جائے گا نا، تو مولا علی کے بارے میں کہا تھا وہ تلوار لہراتے ہوئے جاتے تھے عموماً. مطلب اس طرح ریلیکس کول ہوں گے اور خوش باش رہا کرتے تھے. مطلب مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے، کسی کو ٹھٹے کی بات نہیں کر رہے، ہم مذاق کی بات نہیں کر رہے، مسکرانا اور ریلیکس کول اور شاد باد رہنا. تو مولا علی نے جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ خیبر، کون سی ایسی جنگ ہے جس میں مین آف دا میچ نہ لیا ہو؟ بلکہ مین آف دا میچ کیا، وہ مین آف کرائسس ہوا کرتے تھے. جنگ احد میں سب جب بھاگ جاتے تھے تو وہ موجود تھے. جنگ خندق میں جب کہا گیا کون لڑے گا، عمر بن عبد العزیز، وہ لڑا کرتے تھے. جنگ خیبر میں جب کہا گیا کہ کون جائے گا علم، وہ جس کو اللہ پسند کرتا ہو، وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، مولا علی. ساری جنگیں آپ کی وجہ سے جیتی گئیں. ٹھیک، کسی جنگ میں واپسی پر نعرہ نہیں لگایا کہ میں کامیاب ہو گیا. نعرہ کب لگایا؟ فزت برب کعبہ کب کہا؟ جب ان پہ ضرب لگی، جب ان کو شہادت ملی، اس وقت کہا. ارے اس وقت تو نہیں کہنا چاہیے، نعوذ باللہ یہ کہنا چاہیے میں ناکام ہو گیا، اب تک میں کامیاب تھا، دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، اب دشمن نے مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، آج میں ناکام ہو گیا، اب تک میں کامیاب تھا. نہیں، آج میں کامیاب ہو گیا، یعنی میں نے تمام امتحان پاس کر لیا اور یہ امتحان بھی پاس کر لیا. یہ ہوتا ہے مومن کہ جب مشکلات آئیں تو وہ مشکلات میں مسکراتا ہے، چاہے جائے گی عام حالات میں. جبکہ مادیت پرست انسان جو اسلام پر عمل نہیں کرتا وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اداس رہتا ہے. آپ چلے جائیں انگلینڈ، امریکہ، یورپ، کینیڈا، عام فرد آپ کو ڈپریشن کا مریض نظر آئے گا. فون پہ بات کرتے کرتے لوگ رو پڑتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ڈپریشن ہو رہا ہے. ایک عام سا لفظ انہوں نے سیکھ لیا ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ احساس محرومی. احساس محرومی کیا ہے؟ جب چیزیں آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں. پہلے چیزیں جاتی ہیں، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، گاڑی ہے، پراپرٹی ہے، اور پھر رشتے ناتے جب آپ کے ہاتھ سے جاتے ہیں تو کسی بھی قسم کی دنیاوی چیز جو آپ کے ہاتھوں سے جائے اس میں آپ کو ڈپریشن ہوگا، احساس محرومی ہوگا. مولا حسین کیا فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں
کہ میں ظالم کے ساتھ جینوں کو اپنی بدبختی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو خوشبختی سمجھتا ہوں. جب آدمی یہ کرے گا تو موت کے وقت بھی مسکرا رہا ہوگا. برور حمدانی جب شب عاشور ہنسی مذاق کر رہے تھے، لوگوں نے کہا یہ کون سا وقت ہے مذاق کرنے کا؟ آپ نے کیا کہا کہ میرے قبیلے کے لوگ گواہ ہیں کہ میں نے کبھی جوانی میں ہنسی مذاق نہیں کیا، تو میں بڑھاپے میں کیا کروں گا؟ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جنت ہمارے لیے آراستہ ہو رہی ہے اور قریب ہم جنت میں جانے والے ہیں. مومن ایسا ہوتا ہے. کربلا جیسی سختی ہے اور برور حمدانی مسکرا رہے ہیں. کربلا جیسی سختی ہے اور امام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے خوش بختی ہے کہ میں جو ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں. تو وہاں جو لوگ موجود تھے، عمر سعد، شبر ملعون، خولی اور دیگر افراد، وہ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، نرم گرم بستر پہ سو رہے تھے، لیکن پریشان تھے، خوف میں مبتلا تھے اور اپنی موت تک وہ خوف میں مبتلا رہے. یہ امام کے ساتھی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی بڑے سکون سے جو ہم رہ رہے ہیں اور گلے لگانے کو موت کو تیار ہیں. کیوں؟ یہ فرق اسلامی اور غیر اسلامی معاشرے میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے غیر اسلامی معاشرہ، مغربی معاشرہ، اس نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی، اس نے بہت ترقی کر لی، اس نے علم حاصل کر لیا، لیکن اس نے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 نہیں پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان فقط اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا. دلوں کو اطمینان لمبی چوڑی چمچماتی نئے ماڈل کی گاڑی لینے سے نہیں ہوتا، نئے ماڈل کے موبائل سے نہیں ہوتا، زرق برق پوشاک سے نہیں ہوتا، لذیذ کھانوں سے نہیں ہوتا، نرم بستروں سے نہیں ہوتا، عالیشان گھر سے نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان فقط اللہ کے ذکر سے ہوتا. اور اس سے بڑا اطمینان اور اس اطمینان کا اجر کیا ہے؟ اللہ کی رضا. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سورہ فجر آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 27، 28، 29، 30 کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ رجوع کر الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے، مرضیہ اور تو اس سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، پس میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میرے عبادت گزار بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. کیوں جنت میں داخل ہو جا؟ کیونکہ وہ شخص اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے. وہ شخص اللہ کا عبادت گزار بندہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہے. اور اللہ سے راضی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ اس سے راضی ہے. اور اللہ اس سے راضی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نفس مطمئنہ ہے، جو اللہ کی آزمائش، اللہ کی طرف سے دی گئی مصیبت میں بالکل مطمئن ہے کہ اللہ میں تیری دی گئی آزمائش، مصیبت، آلام پر مطمئن ہوں، تو جس طرح چاہے میں اس طرح رہنے کے لیے تیار ہوں. تو ایسے لوگوں کا اجر، ایسے لوگوں کا ثواب جنت ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ اسلام ہمیں کس طرح اطمینان قلب دیتا ہے. یہ اطمینان قلب غیر مسلم معاشرے میں مفقود ہے، کیونکہ وہ فقط دنیا تک اپنی کوششوں کو، اپنے ویژن کو محدود رکھے ہوئے ہیں. اور اسلامی معاشرہ، اسلام مسلمان کو اس طرح بناتا ہے کہ وہ مشکل اوقات میں بھی، مشکل وقت میں بھی، کڑی آزمائش میں بھی مسکراتا رہتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام جنت ہے. اور اسی جنت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ابدی انعام کی وجہ سے، وہ کبھی بھی کسی مرحلے میں کسی بھی خوف کا شکار نہیں ہوتا. اور اگر شکار ہوتا بھی ہے تو دوسرے ہی لمحے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام کرتا ہے کہ یہ آزمائش، مصیبت وقتی ہے، تمہیں آزمانے کے لیے ہے. اگر اس پہ تم مطمئن ہو گئے، اس پہ تم راضی ہو گئے، تو انشاءاللہ تو ہماری عبادت گزار بندوں میں اور ہماری جنت کے حقدار ٹھہرو گے. اس کے بعد گفتگو کا تیسرا مرحلہ، محبت کا فروغ. اس کی گفتگو انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہماری گفتگو کا پانچواں مرحلہ محبت کا فروغ ہے. یعنی اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے بے لوث محبت کرتے ہیں
اور اس میں کوئی ذاتی ذاتی مفاد شامل نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے ہم ایسے معاشرے کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر محبت نہیں پائی جاتی، غیر اسلامی معاشرے میں. اس کی مثال ابھی ہم مرد عورت کی محبت، میاں بیوی کی محبت سے ہٹ کر ایک اور محبت کی بات کرتے ہیں جو کہ بدرجہ عدم موجود ہوتی ہے. مطلب اس محبت کا سوال کرنا ہی فضول ہے، یعنی اولاد اور والدین میں محبت. اگر خاندان مسلمان نہ بھی ہو اور اس کو والدین کی عزت، عظمت، وقار کا سبق نہ بھی پڑھایا جائے تو اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے. اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی عجیب صورتحال اس وقت مغربی معاشرے میں یا غیر اسلامی معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے محبت کے اعتبار سے کہ ایون والدین اور اولاد میں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. بچے جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں. ماں باپ کتنے بوڑھے کیوں نہ ہوں، بیمار کیوں نہ ہوں، ضرورت مند کیوں نہ ہوں، لیکن آپ ان کو نہیں پوچھتے. پچھلے دنوں انگلینڈ میں بہت سے بچوں نے یعنی نوجوانوں نے واپس اپنے گھروں کا رخ کرنا شروع کیا اور اپنے بوڑھے والدین کے گھروں میں آ کر واپس رہنا شروع کر دیا. پورا برطانوی معاشرہ حیران رہ گیا. یہ کیا ہوا؟ کوئی کمپین نہیں چلائی ہم نے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ مارکیٹنگ نہیں کی ہم نے. خود بخود سے گریجولی لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف واپس آ رہے ہیں. انہوں نے ڈیٹا جمع کیا، سروے کیا. جب وہاں پہ ایسی نیوز بہت آتی ہے، ہمارے یہاں تو سیاسی بیانات سے لوگ اخبار کو بھر دیتے ہیں، وہاں پہ ڈیٹا بہت کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں چیز بہت کھائی جا رہی ہے، فلاں چیز خریدی جا رہی ہے، لوگوں کی مشغولیات میں یہ مشغلہ بڑھ گیا ہے. کیوں؟ انویسٹیگیٹ کیا، سروے کیا کہ بچے اپنے بوڑھے والدین کے گھروں پہ واپس کیوں آ رہے ہیں، واپس اپنے گھر واپس رہنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں. سوال پوچھے گئے ان سے تو انہوں نے بڑے عجیب جواب دیے، روح فرسا خبریں. انہوں نے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں الگ رہنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے ہم واپس آ کر اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور آپ پاکستانی معاشرے میں بھی دیکھ لیے، اگر آپ ابھی اس قابل ہوں کہ 20-25 ہزار کا مکان کرایہ کا افورڈ کر سکیں، آپ فوراً الگ ہو جائیں گے. آپ بیچارے رہے 2 بھائی 4 بھائی اس لیے رہ رہے ہوتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے. بہرحال تو کیوں آگے کہنے لگے کہ ہمارے والدین کو اولڈ سٹیزن شپ الاؤنس ملتا ہے، ہمارے والدین کو پینشن ملتی ہے. حتیٰ کہ وہاں پہ ابو 60 ایئر جو اولڈ سٹیزنز ہوتے ہیں، اگر وہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے گھر میں ہماری کیئر ٹیک کرنے والا کوئی نہیں ہے اور کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ روزانہ 3 وقت کا کھانا بھی پہنچائیں گے. تو جس گھر میں پینشن آتی ہو، اولڈ بینیفٹ الاؤنس آتا ہو اور کھانے آتے ہوں 3 وقت کے، تو وہاں آدمی اگر جاب نہ بھی کرے تو بھی رہ سکتا ہے. ابو کے ساتھ بیٹھ جائے گا، ماں اپنی امی کے ساتھ بیٹھ جائے گا، وہ منع تھوڑی کرے گی. اپنے گھر میں رہنے کو منع نہیں کرے گی تو کھانے کو کیوں منع کرے گی. تو یہ جوابات نوجوانوں کی طرف سے سننے کو ملے. اچھا، اس میں قصور نوجوانوں کا نہیں ہے، اس میں قصور خود والدین کا ہے. انہوں نے ان کی پرورش کیوں کی ایسے؟ وہاں کے والدین یا شادی شدہ جوڑے اپنے بچوں سے فیڈ اپ ہیں. شادی کرنے سے پہلے باقاعدہ پلان کرتے ہیں کہ ہم بچہ نہیں کریں گے 5 سال تک یا 10 سال تک. بچے ہو جاتے ہیں تو کسی طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہے مصروف رہیں. تھینکس گاڈ کہ اللہ نے انسان کو یہ موبائل اور کمپیوٹر ایجاد کرنے کی توفیق دی. بچے مشغول رہتے، بچے کو ٹیب دے دیا، موبائل دے دیا، بس. ابھی پاکستان میں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ 2 سال کے بچے اس وقت یوٹیوب پہ موویز دیکھ رہے ہیں. اور معلوم ہے کئی گھرانے ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں باقاعدہ. ایک صاحب کہیں باہر سے آئے، انہوں نے کہا کہ ذرا موبائل دیے گا اپنا. میں نے کہا کیوں؟ کہیں گے اس میں وہ ہے اسمارٹ فون ہے. میں نے کہا جی، اپنا بچی کو چاہیے. بچی کتنی؟ 2 سال کی بچی تھی. تو ہم نے کہا 2 سال کی بچی یہ کر لے گی کہ ہاں یہ کر لے گی. اس میں یوٹیوب ہے. ہم نے کہا وہ ظاہر بات ہے اس میں آپشنز ہوتے ہیں. وہ اس میں اصل میں آئیکن دیکھتے ہیں نا بچے، لکھیے والے آئیکن دیکھتے ہیں. وہ آئیکن دیکھ لیا انہوں نے، اپنے ریڈ اسکرین ہے اور وائٹ ایرو ہے، اس پہ کلک کر دیا. اس پہ کلک کرے گی تو وہ سب پکچر اپنی جو بھی کارٹون وارٹون آئے گا اس پہ کلک کر دیں گی. 2 سال 4 سال کے بچے تو ابھی اپنے ڈان اخبار میں بھی پچھلے دنوں آرٹیکل بھی آیا تھا، 4 سال کے بچوں کا اپنے آرٹیکل
پہلے مائیں جو ہے بچے کو گلی سے پکڑ کے لاتی تھی، چلو اندر، کہاں گھوم رہے ہو، 24 گھنٹے باہر رہتے ہو. اب بچے کمرے سے پکڑ کے گلی میں لاتے ہیں، چلو باہر. کیا تم 24 گھنٹے سے کمرے میں اندر بیٹھے ہو، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو. یہ بھی ٹینشن ہے نا. بچہ جو ہے ایک ہی صوفے پہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس کونے پہ، آپ اس کونے پہ. آپ کو پتہ، آپ کو ٹینشن ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے کہ نہیں. اتنی خطرناک چیز ہے اسے کہتے ہیں موبائل. ہر شخص پریشان ہے. جب بار بار بچے سے پوچھتے ہوئے برا لگتا ہے، بیٹا کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کہ وہ کیا کہے گا، امی دیکھ لیں یہ نہ سن رہا ہوں. آپ نے وہ ہیڈ فون لگایا، وہ کیا سن رہے ہو، بھائی دیکھیں گانے نہیں سننا، بھائی سن رہا ہوں. یہ دیکھیں میں علی رضا رضوی کی وہ جو ہے مجلس سن رہا تھا، میں آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہرحال عجیب و غریب صورتحال جسے کہتے ہیں کہ ایسی ہو گئی ہے. تو والدین فیڈ اپ ہو گئے اپنے بچوں سے. اگر بچے ہو جائیں تو وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کباب میں ہڈی ہے، ہماری پرائیویسی خراب کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ نہیں چاہیے بچے، ان کا کمرے الگ کرو. 18 سال کا بے تابانہ انتظار کرتے ہیں وہ، کب ہمارا بچہ یا بچی 18 سال کی ہو، ہم اس کو گھر سے باہر نکالیں. ہمارے یہاں شوق ہوتا ہے اس کو ودا کریں، وہاں شوق ہوتا ہے کہ باہر نکالیں، بھائی اپنا فوڈ کھاؤ، اپنا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لائف سیٹ اپ کرو، اب تم آزاد ہو. 18 سال اور نکال دیتے ہیں، بالکل نکال دیتے ہیں. تو جب بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ والدین کسی کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے بچوں سے باتیں کرنے کا، آپ اپنے دفتر میں کاروبار میں مصروف ہیں، تو جب آپ بوڑھے ہوں گے تو بچوں سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ بچے جو ہے آپ کے لیے ٹائم نکالیں. آپ نے کبھی بچوں کے لیے ٹائم نکالا؟ نہیں نکالا. تو بچوں نے خود ہی اپنی انٹرنیٹ کی دنیا آباد کی، ٹی وی کی دنیا آباد کی اور نکل کھڑے ہوئے. اب آپ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. شادی کا سنیے، امریکہ اور یورپ میں حالیہ دورے میں جو سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق وہاں پہ ڈائیورس ریٹ کم ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پہ شادیاں کامیاب جا رہی ہیں. جی وہاں شادیاں ہو ہی نہیں رہی، لوگ ایسے ہی رہ رہے ہیں، فرینڈس جسے کہتے ہیں. تو ڈائیورس کریں گے، طلاق دیں گے. ہمارے یہاں تو شوہر دیتا ہے نا وہ مہر، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کے ایسیٹس کو جمع کیا جائے گا اور آدھا کتنا کاٹا جائے گا، آدھا تمہارا آدھا اس کا. بورس بیکر جرمن کا جو ورلڈ چیمپئن ہے ٹینس کا، اس کے اتنے پیسے، 2-3 شادیاں کر لی تھی اس نے پیدر پہ، یعنی ایک شادی کی طلاق ہوئی، دوسری شادی کی طلاق، تیسری شادی طلاق. تو اس بیچارے نے اپنی ٹرافیاں بیچ کر بقیہ زندگی گزاری. وہاں یہ حال ہوتا ہے. تو ہم لوگ شادی نہیں کرتے کہ ڈائیورس اگر ہو گئی اور ہو جاتی ہے. مطلب بڑے بڑے فلمی اداکاروں کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا کامیاب جوڑا ہے اور اب تک 4 سال ہو گئے ان کی طلاق نہیں ہوئی، پہلے کہ دوسرے مہینے خبر آئی تھی کہ ان کی طلاق ہو گئی. تو لوگ شادی نہیں کرتے، شادی کرتے ہیں طلاق کا معاملہ. باقاعدہ ایک جملہ مشہور ہے کہ شادی محبت کا قبرستان ہے، یعنی اگر شادی کرو گے تو محبت نہیں ہوگی. یہی چیز ہمارے ابھی آج کل ٹی وی ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے. جو شادی شدہ جوڑا ہے وہ لڑ رہا ہے، یعنی میاں بیوی جو ایک جائز رشتہ ہے، شرعی رشتہ ہے، وہ اس میں لڑائی دکھائی جا رہی ہے. اور وہی بیوی وہی میاں الگ الگ جب اپنے اپنے آفیسز جا رہے ہیں تو وہاں بڑے ہنس بول کے صنف مخالف سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ماحول کریٹ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو غیر اسلامی معاشرہ ہوگا اس میں محبت نہیں ہوگی. ٹھیک، پر اگر ہم شادی کے حوالے سے بات کر لیں تو ہمارے معاشرے میں بھی جیسے ہم نے کہا نا کہ اگر ہم بات کریں غیر مسلم معاشرے کی، اس میں ہماری اپنی جھلک کیوں نظر آتی ہے کہ ہم انہیں کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو شادی بیاہ میں اب معیارات ہیں، ایک زمانے میں لڑکی کا سگڑاپا دیکھا جاتا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ لڑکی سے شادی کرنی ہے تو پہلے لڑکی کی ماں کو دیکھو. میں لڑکی کی ماں کو دیکھوں گا تو ڈر جاؤں گا، اس جیسی کبھی لڑکی سے میں شادی نہ کروں. نہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی ماں کو دیکھنے کا سگڑاپا، گفتار، رفتار، اخلاق، یہ تمہیں پتہ چلے. لیکن آج کل لوگوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. لڑکیوں کے حوالے سے حسن اور لڑکوں کے لیے جیب، سیلری، پیکیج، ڈیزگنیشن، دونوں چیزیں عارضی ہیں. لڑکی کا حسن بھی ختم ہو جائے گا اور لڑکی کی معاشی صورتحال بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. تو جب وہ اپنی چیزیں اپنے پلس پوائنٹ چھوڑ بیٹھیں گے تو آپ میں ایک نفرت پیدا ہوگی. یا آپ جو سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ سمجھ کے آپ لائیں گے تو چند مہینے میں قلعی کھل جائے گی. چند مہینوں میں آپ کا بھی وہ کھل جائے گا کہ بھئی آپ کتنے پانی میں تھے، آپ نے جو ہے اپنی جاب کو کیا بدلایا. بتا آپ جاب کا ہے، آپ نے دبئی جا کے ایک گاڑی سے ٹیک لگا کے تصویر کھینچ کے پاکستان بھیج دی کہ یہ لڑکا دبئی میں ہے، اور جس گاڑی سے ٹیک لگا کے آپ نے تصویر کھینچوائی پتا وہ گاڑی آپ کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی. تو یہ جو لڑکی کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں تو آپ جو ہے فوراً مضافات سے نکل کر شہری علاقے میں اپنے بھائی کے گھر میں آ کے 2-4 دن کے لیے رہ لیے، وہیں پہ آپ نے بات چیت کی، بتانے کے لیے ہمارا اسٹیٹس یہ ہے. تو دونوں کی کھلی کھل جاتی ہے.
جبکہ ہمارے اسلام میں کیا ہے، اخلاق دیکھو، لڑکے کا اخلاق دیکھو، لڑکی کی دینداری دیکھو، حیا دیکھو. یہ جو ہمارے خود مشرقی معاشرے میں ایک تھا، چاہے گھرانہ دیندار نہ بھی ہو تو وہ لاشعوری طور پہ جسے کہتے ہیں نا کہ انسان اگر کسی اچھائی کو فالو کرتا ہے تو اسلام ہی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے مغربی معاشرے کی اور اس مشرقی معاشرے کی کہ جہاں پہ لوگ اسلام کو فالو نہیں کر رہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اگر انسان زندگی گزارے تو وہاں میں محبت کو کیسے فروغ ملتا ہے. اسلامی معاشرے کی مثال، مقداد بن اسود رسول کے صحابی شادی کرتے ہیں، رسول اللہ پوچھتے ہیں کس سے شادی کی؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہ متعلقہ لڑکی سے، طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کی. تو رسول نے کہا تم نے طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کیوں کی؟ کنواری لڑکی سے، نوعمر لڑکی سے، اپنی جیسی جوان لڑکی سے شادی کرتی، کفو یعنی کفو ہوتی تمہارا. تو مقداد بن اسود نے کہا میری 4 بہنیں ہیں، اگر میں کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرتا تو شاید اس کی میری بہنوں سے نہ بنتی. دیکھا آپ نے بہو اور ساس، بہو اور نند کا جھگڑا جو ہے کتنا پرانا ہے. تو میں نے اپنی بہنوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے شادی کی تاکہ وہ میری بہنوں سے بنا کے رکھے. تو انہوں نے کنہوں نے، مقداد بن اسود نے اپنی خواہش کو قربان کیا اپنی بہنوں کی محبت کے لیے. کوئی بھائی آج کل کے معاشرے میں ایسی قربانی دے سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ شادی کرے کہ جہاں اس کی بہنوں کا مستقبل بنے، وہ ایسی جگہ شادی کرے کہ جہاں کی لڑکی اس کی ماں سے اچھا برتاؤ کرے، وہ تو صرف اپنے لیے کہ میں خوش رہوں یا وہ مجھے خوش رکھے. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا پاکستانی باکسر جو انگلینڈ کا ہے، ورلڈ چیمپئن ہے باکسر کا، اس کی بیوی نے کتنی جسے کہتے ہیں کہ وہ سیکریٹ آؤٹ کی تھی کہ میرے سسرال والے ایسے ہیں اور مجھے دھمکیاں دیتے ہیں اور مجھ کو یہ ایسا کہتے ہیں، ایسا پہنو ویسا پہنو اور میری زندگی تنگ کی ہوئی ہے. پھر اتنا اس لڑکی نے کہا کہ پھر اس کے والدین جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی میدان میں نکل آئے نہ وہ جھوٹ بولتی ہے ویسی ہے ویسی ہے. وہ بیچارہ وہ ایک پروفیشنل باکسر ہے، نہ اس کو باکسنگ کا ایک مکہ گھما سکتا ہے، نہ اپنے والدین کو کچھ کہہ سکتا ہے. اس نے صاحب اپنے ٹویٹر پہ لکھ دیا کہ اگر آپ لوگوں کی جنگ جاری رہی تو آپ لوگ اپنا ایک بیٹا اور اپنا شوہر کھو دیں گے. دونوں کو تڑی دے دی، دونوں کو دھمکی دے دی اس نے کہ والدین کو آپ اپنا بیٹا کھو دیں گے اور بیوی کو بھی کہہ دیا تم اپنا شوہر کھو دو گی اگر تم لوگوں نے یہ جنگ جاری رکھی. وہ بیچارہ ایک سینڈوچ بن جاتا ہے جو اکثر ہوتا ہے. تو یہ معاملہ اس وقت بھی تھا، ابھی چل رہا ہے. جب کب چلے گا یہ معاملہ؟ جب آپ اپنی مفاد پرستی اور اپنے فائدے کو مد نظر رکھیں گے، اور جب آپ گھر والوں کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو اور اسلام کے معیار کو مد نظر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ایک باپ آتا ہے رسول کے پاس اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، مجھے خرچہ نہیں دیتا، مجھ پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے ضرورت ہوتی ہے تو مجھے کچھ لا کے نہیں دیتا. اس کا بیٹا بھی سامنے آ گیا. رسول نے کہا مال کہاں ہے؟ مال یہ ہے. رسول اللہ نے مال باپ کے ہاتھ سے لے کر بیٹے کے ہاتھ میں دیا اور بیٹے کو باپ کے حوالے کر کے کہا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. لیکن یہ ہے اسلام کا معاشرہ کہ ہماری سیلری، ہمارا پیسہ، ہمارا بینک بیلنس تو کیا ہم خود اپنے ماں باپ کے ہیں. ہمارا پیسہ تو ماں باپ کی پسند ناپسند سے خرچ ہوگا، ہم خود بھی اپنی زندگی گزاریں گے اپنے ماں باپ کے اندر. اور ماں باپ کی یقین کیجیے کوئی خواہش نہیں ہوتی، تھوڑی سی عزت چاہتے ہیں، تھوڑا سا وقت چاہتے ہیں. وقت آپ سے چاہتے ہیں اور عزت آپ کی بیگم سے چاہتے ہیں. ایک سمپل سا فارمولہ ہے. ایک گھر میں اگر آپ ایک اچھا ساس بہو کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی ایڈوائس جو لوگ دیتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو ٹائم دے دیں 15 منٹ روزانہ، بیٹھ کے ان سے گپ شپ کر لیں، باتیں سن لیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی بیگم کی برائیاں کیوں نہ کر رہے ہیں. یہ نہ کہیں کبھی کہ ہاں جو آپ بھی ایسا کرتی ہیں، آپ نے بھی ایسا کیا، نہیں ٹھیک ہے میں اس کو سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے میں اس کو بتلا دوں گی، دیٹس اٹ. اور بیوی کو کہیں کہ تم جو ہے وہ میرے ماں باپ کی عزت کرو، بس یہ 2 کام آپ کر لیں آپ کی زندگی. تو یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے قربانی کیسے دیں اور اپنے سے ہٹ کر کیسے سوچیں. بھائی دیکھیں نا، اگر آپ کو اپنی من پسند کی شریک حیات یا لڑکی کو اپنی من پسند لڑکا مل بھی گیا لیکن سسرال آپ کو ایسے نہ ملا کہ جہاں پہ رشتے ناتے اتنے کھچاؤ کا شکار ہیں، تو آپ کی زندگی تو جہنم بن جائے گی. سب کچھ ہونے کے باوجود جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ آپ کا ذہنی سکون لوٹ لیں گے. آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کو گھومنے پھرنے میں کوئی انجوائمنٹ نہیں محسوس ہوگی. زندگی میں تمام تر نعمتیں موجود ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ لڑائی جھگڑے بس ایماندار علاقوں میں نہیں ہیں، غریب علاقوں میں نہیں ہیں. یہ آپ کو پرتعیش جگہوں پہ، بنگلوں میں بھی مل جائیں گے جہاں پہ لوگ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. تو اسلام سکھاتا ہے کہ آپ کو
محبت کیسے لوگوں کو دینی ہے، اور اپنی مفاد کو، اپنی سوچ کو یا اپنی انوں کو پیچھے رکھتے ہوئے اسلام کے مفاد کو یا وسیع تر مفاد کو کیسے آگے رکھنا ہے۔ بہترین فارمولہ یہ اسلامی حوالے سے عکاسی ہو گئی۔ اب اصول سن لیجئے، اسلامی اصول کیا ہے محبت کا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومنین اور مومنات یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ دیٹس اٹ، سمپل سا فارمولا۔ بہن ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، اولاد ہو، والدین ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، مومنین ہونے کے ناطے آپ سب کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، جس طرح جتنی مدد کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر رشتہ قریب کا ہوگا ذمہ داری زیادہ ہوگی، مدد کا تقاضا زیادہ ہوگا اور قربانی زیادہ ہوگی، میاں بیوی مثلاً، والدین اور اولاد۔ اور جس طرح رشتے دور ہوتے چلے جائیں گے، چچا، ماموں، خالہ، پڑوسی اور دوست احباب، ان کی ذمہ داریاں اور قربانی کم ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ کیا ہے کہ ہم دور کے لوگوں کو تو ٹائم دے رہے ہیں، دور کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں موجود لوگوں کو نہیں دے رہے۔ لیکن اپنے دوستوں سے ہم بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر اور فون کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں، لیکن وہی وقت، وہی مسکراہٹ، وہی قربانی، وہی تحفے تحائف ہمیں اپنے گھر کے لوگوں کے لیے یاد نہیں آتے۔ گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کو ٹائم دینا ہے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور دوستوں کے ساتھ اور دیگر افراد کے ساتھ آپ بالکل ٹائم نکال رہے ہیں، آفس کے لوگوں کے ساتھ مثلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن اور مومنات ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس کا اجر سنیے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کس طرح تڑپ رہا ہے گویا مومن کو جنت دینے کے لیے۔ مومن نہیں تڑپ رہا ہے، مومن تو بس ایک بیگانہ، ایک بگڑے ہوئے بچوں کی طرح منہ پھیر کے خدا سے بیٹھا ہوا ہے، اور خدا بہانے سے بلا رہا ہے۔ مانی کہتی بیٹے یہ ایک نوالا کھا لو، پھر میں تمہیں جو ہے وہ چاکلیٹ دوں گی، یہ بس ایک نوالا کھا لو، میں تمہیں جو ہوں وہ سائیکل دوں گی، ایک نوالا کھا لو، میں تمہیں گیند دوں گی، تم باہر جا کے کھیلنا، تمہاری تمام خواہش پوری کروں، ایک نوالا کھا لو۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرتا ہے فقط خدا کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 ملائکہ مقرر کرتا ہے کہ جو اس کو جا کے خوشخبری دیتے ہیں کہ اے شخص تجھے مبارک ہو، تو پاک ہو گیا اور جنت تجھے حاصل ہو گئی۔ کتنا آسان ہے جنت کا معنی، فقط مومن سے ملاقات خدا کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اچھا، ملاقات اس کو بھی کہیں گے جو SMS آپ دیتے ہیں، ملاقات اس کو بھی کہیں گے جو فون آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی جو ہے دور رہتا ہے امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ میں، آپ اس سے نہیں مل سکتے، آپ فون کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بات کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، یہ ملاقات ہو گئی۔ کہ اگر وہ ہوتا تو ہم جاتے ہیں ملنے، خود ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، چلو ٹائم نہیں ہے تو میں فون کر لوں، یہ بھی ایک ملاقات ہوگی۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہی اجر دے گا۔ 70,000 ملائکہ، فقط ایک ملاقات، جو صرف ہم دیکھیں ملاقات کیوں کرتے ہیں، فلاں بیمار ہے فلاں ہاسپٹل میں، ارے گئے نہیں، ارے کل ڈسچارج ہو جائیں گے، وہ ڈسچارج ہو گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیا کہیں گے وہ، اب آ رہے ہیں گھر میں۔ دیکھیں ہماری سوچ کس لیے ہوتی ہے، اگر کسی کی عیادت بھی کر رہے ہیں کہ کیا سوچیں گے، وہ اب آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ برتھ ڈے میں کوئی تحفہ دینا ہوتا ہے، اب تحفہ دے رہے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں بھائی اس طرح کا تحفہ تم نے پہلے بھی دیا تھا، بڑا منہ بنایا تھا، تو یہ پسند ناپسند آپ لوگوں کی رکھ رہے ہیں سامنے۔ فلاں جو ہے وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، تم فلاں جانا، فلاں کے گھر جانا تو ان سے بھی ملتے جانا، ورنہ پھر کہیں گے یہاں آئے محلے میں ہم سے ملے بغیر چلے گئے۔ تو یہ سب ہماری ملاقاتیں کس لیے ہیں کہ فلاں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں رشتہ دار جو ہے وہ کیا تبصرہ کریں گے۔ خدا کی رضا کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے، یقین کریں ہم تو سویم کی مجلس میں بھی یہ سوچ کے جاتے ہیں، ہم کہ اگر نہیں گئے تو کہیں گے دیکھیں یار سوچ کی سویم کی مجلس میں اللہ نے کیا کہا ہے، مجھے بتائیے اللہ کیا کہتا ہے جنت نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، جنازے کی جو ہے وہ معیت کے لیے، اس کے ساتھ جانے کے لیے اللہ کیا کہتا ہے، مریض کی یاد کے لیے کتنا ثواب۔ بس آپ وہ ذہن میں رکھ لیں، دونوں کام ہو جائیں گے، وہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا، رشتہ دار بھی خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تو خوش ہو گئی۔ تو اللہ کی رضا مد نظر ہوگی تو 70,000 ملائکہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے، کم اجر نہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ ایک دفعہ رسول بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب سے پوچھا یہ بتاؤ ایمان کے لیے سب سے اہم بات کون سی ہے؟ اب اصحاب میں سے کوئی کہہ رہا نماز، کوئی کہہ رہا روزہ، کوئی کہہ رہا زکوٰۃ، کوئی کہہ رہا حج، کوئی کہہ رہا جہاد وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ جو کہہ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے، لیکن سب ایمان کے لیے سب سے اہم کڑی یہ ہے کہ تم اگر کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو، بس
خاص نور ہوگا ان لوگوں کے چہروں پر جو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی کس طرح ہوگی؟ جو دیندار ہیں، باحجاب ہیں، باریش ہیں، بانمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان سے تعلقات بڑھائیں، چاہے وہ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار نہ بھی ہوں۔ بعض اوقات دوست جو ہے وہ رشتہ داروں سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں سے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ قطع رحمی کر لیں، بالکل کٹ آف کر لیں، یہ تو پھر گناہ میں آ جائے گا، لیکن ایک ڈسٹینس رکھ کے ملیں جو دنیا دار ہیں۔ دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی دنیا داری آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ کے ملنے سے لگتا ہو کہ آپ ان کے رویے، ان کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کے کردار سے متاثر ہیں اور راضی ہیں۔ ایک جسے کہتے ہیں فاسق و فاجر آپ سے ملنا آتا ہے اور آپ جو ہے وہ سراخوں پہ اس کو بٹھاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بھائی نہیں اتنی جلدی کیا ہے، بعد میں جانا وغیرہ وغیرہ، تحفے تحائف، تو آپ کے رویے سے نہیں لگ رہا کہ یہ جو فاسق و فاجر ہے اس کے کردار پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے۔ خود اصحاب فرماتے تھے کہ ہم نیکوکاروں سے، اسلام کے چاہنے والوں سے گرم جوشی سے ملتے تھے اور اسلام کے دشمنوں سے، فاسق و فاجر سے احتیاط سے ملتے تھے۔ اور اسلام کا اصول ہے نیکوکاروں سے گرم جوشی سے ملو، اور جو بدکار گناہ گار لوگ ہیں ان سے احتیاط، یہ نہیں بے رخی سے ملو، احتیاط سے ملو کہ کہیں جو ہے وہ اس سے دوستی پکی نہ ہو جائے اور اس دوستی میں آپ اس کا رنگ نہ اپنا لیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا اہم جز ہے لوگوں سے محبت، مومن مومنات کس طرح ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کتنا ثواب ہے ایک ملاقات کا۔ اور یہ محبتیں آپ کو رسول کے دور میں ملیں گی، آج کے دور میں ملیں گی، اور یہ محبتیں مغرب میں جہاں پہ غیر اسلامی معاشرہ نہیں پائی جائیں گی۔ آج کے اس پاکستانی دور میں بھی میں چند مثالیں دینا بھول گیا، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کئی لڑکے ایسے مل جائیں گے جو ماں باپ کے لیے اپنا کیریئر قربان کر دیتے ہیں۔ ایک لڑکی کے لیے کیریئر سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جانے والے انگلینڈ گئے، وہاں پہ ان کی سٹیزن شپ پکی، جاب پکی، اسپیشلسٹ، پتہ چلا کہ ابو کو جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابو کا ہاسپٹل میں ہے، وہ فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، ابو کی بیماری طول پکڑ گئی، وہ ابو کے ساتھ رہنے لگے، پھر کہا ابو کو میری ضرورت ہے، پھر ان کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ جا نہ سکے، وہ جاب چھوٹ گئی، سٹیزن شپ بھی چھوڑ دی، پاکستان میں ہی چھوٹی موٹی جاب کر کے انہوں نے گزارا کر لیا۔ اتنا شاندار مستقبل، اتنا شاندار کیریئر اپنے والد کی وجہ سے کہ والد کو میری ضرورت ہے، وہیں رہ جاتے ہیں۔ اور والد کے لیے کوئی نرسنگ ایڈ یا اسٹاف آج کل تو مل جاتے ہیں آپ کو، ہاسپٹل والے آپ کو ایک اسٹاف دے دیتے ہیں 24 آور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی دیکھ بھال کرے گا۔ جو پیرالسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے ساتھ وہ رہتا ہے، اتنے پیسے آپ پہنچا دیے، وہ فون کرتا رہتا ہے۔ امریکہ میں بہت سارے ایسے گھرانے آپ کو مل جائیں گے کہ ماؤں کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا ہوا ہے، ہر ہفتے جا کے آپ وزٹ کر لیتے ہیں، اتنے پیسے دے کے آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہوا ہے کہ امریکہ میں اولڈ ہاؤسز بہت مہنگے ہو گئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تھائی لینڈ، بینکاک یا فلپائن کے اولڈ ہاؤس تلاش کرتے ہیں جہاں پہ وہی فیسلٹیز ہوتی ہیں جو امریکہ میں، اور مہینے میں ایک مرتبہ چکر لگا لیتے ہیں آپ کہ وہاں کا اولڈ ہاؤس سستا ہے، میں نے اپنی ماں کو وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں کا اولڈ ہاؤس جو ہے وہ چیپ ہے، وتھ فل فیسلٹی، اپنے باپ کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ والدین کو آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کی گفتگو کے، آپ کی وجود کی اور آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے بچپن میں آپ کو کتنی ہی بڑی چوٹ لگ جاتی تھی، لیکن ماں آپ کو جب گود میں لے لیتی تھی تو آپ کو لگتا تھا سارا مرہم لگ گیا، ساری ٹریٹمنٹ مل گئی، سب ادب مل سب۔ دیکھیے بچے آج بھی دیکھیں، بچے جیسے ان کو گود ملو خاموش ہو جاتے ہیں، بھائی کیا ہوا، پیاس بجھ گئی، بھوک مٹ گئی، زخم جو رس رہا تھا وہ بہنا بند ہو، نہیں بس ماں نے گود میں اٹھا لیا۔ اسی طرح بوڑھے والدین بھی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بیٹی، میرے بچے جو ہیں وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے چند لمحوں بات کر لیں۔ نہیں چاہتے آپ سے پیسے، نہیں چاہتے، کیا اس عمر میں ان کی جو ہے وہ خواہشات ہوں گی، چھوٹی موٹی خواہش ہوتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتی۔ وہ آپ سے نہیں کہیں گے مجھے اینڈرائڈ موبائل لا کے دے دو، مجھے جو ہے وہ ایپل کا کمپیوٹر لا کے دے دو، میرے کمرے میں جو ہے LCD اسکرین لگا دو، یہ بچے کہیں گے آپ بھی، اور بچوں کے لیے آپ بالکل تیار ہیں۔ ماں آپ کی کہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ سموسے لا کے کھلا دو، بڑے میرا جی چاہ رہا ہے، آپ جو سموسہ نہیں کھلاتے، اماں آپ کو سموسہ کھلاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، جلاب لگ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور آپ جو ہے ماں جو ہے وہ روتی ہے کہ ہاں ہمارے زمانے میں بڑے اچھے سموسے ملتے تھے، اصلی گھی میں ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، اگر ہوتی بھی ہے، فرض کر لیں مادی خواہشیں ہوتی بھی ہیں، جوڑے یا لباس یا کھانے پینے کے حوالے سے یا گھومنے کے حوالے سے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ذرا پارک میں لے جاؤ، تو اتنی ایکسپینسو نہیں ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو یور چلڈرن۔
لیکن کیا آپ کو امید ہوتی ہے کہ بچے جوان ہوں گے تو مجھے ریٹرن کریں گے؟ ارے آپ نے جب اپنے ماں باپ کو ریٹرن نہیں کیا تو بچے کیا ریٹرن کریں گے آپ کو؟ آپ نے قرض نہیں ادا کیا تو جو آپ قرض اپنے بچوں کو دے رہے ہیں بچے کیوں واپس ریٹرن کریں گے؟ ماں باپ نے قرض دیا تھا نا آپ کو کیئر کر کے، کیئر کا قرض ہوتا ہے نا، پیسہ کا قرض تھوڑی ہوتا ہے ہمیشہ. تو کیئر واپس کرنے کی آپ نے نہیں کی، اب آپ جو کیئر جو محبت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں بچے بھی نہیں واپس کریں گے. تو یہ وہ محبت ہے جو والدین تلاش مانگتے ہیں آپ سے. بہت چھوٹی چھوٹی قیمت، بہت چھوٹی چھوٹی قربانی چاہیے ہوتی ہے. پیر دبانا کوئی ایسا بڑا ہرکولین ٹاسک ہے. آپ اس طرح پیر دبا رہے ہوتے ہیں، امی کہتے ہیں بیٹا جاؤ اپنے کمرے میں سو جاؤ. تو جان بوجھ کے ایسا دباتے ہو کہ جو ہے جی نہ جائے، آدمی بولے نا. امی کے پاس بیٹھ جانا، امی کا سر دبانا، امی کو پانی لا کے دینا، امی کو گولیاں. امی کیا نہیں لے سکتی؟ ڈریسنگ ٹیبل کی سائڈ ٹیبل سے گولیاں لے لیتی، ہر ماں لے لیتی، اپنا ہر ماں کو معلوم ہے جو گولیاں کھا رکھی. لیکن اگر آپ خود بیٹھ گئے ان کے پاس گولیاں، ان کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی، وہ جو ماحول کریٹ کرے گا نا، وہ جو محبت کمیونیکیٹ ہوگی، اس سے ان کو بہت اچھی نیند آئے گی. بجائے اس کے کہ آپ کمرے میں گزرتے کہتے ہیں امی آپ کی ٹیپ پہ وہ گولی رکھی ہوئی ہے، یہ بھول نہیں جائیے گا، پھر آپ صبح کہیں گے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا ہو گیا. تو آپ ان کے ہاتھ میں رکھ دیں، ان کے اپنے ہاتھ سے گلاس میں پانی لے کے ان کو پلا دیں. یہ بہت بڑی محبت ہے. لیکن الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں مغربی معاشرے سے ابھی ہم بہت کم دور ہے، بہت دور ہے. یعنی ہم فالو تو انہیں کو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بہت دور ہے. ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اس پگڈنڈی پہ نہیں چلنا چاہیے جہاں پہ وہ معاشرہ چل رہا ہے. لڑکے ابھی بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اپنا کیریئر، اپنا مستقبل، اپنا شاندار کیریئر جو ہے تباہ کر دیتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ کوڑیوں کو مال بیچ دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے ہم اپنی پڑھائی جو ہے ترک کر کے جاب کر رہا ہوں. کتنے بڑا لڑکے آپ کو معاشرے میں ایسے مل جائیں گے. لڑکیاں 95% لڑکیاں پاکستانی معاشرے میں ایسی ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ فلاں لڑکی کا رشتہ ہے تو وہ فوراً پہ لڑکی پوچھتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں. ماں باپ راضی ہوتے تو لڑکیاں ہاں کر دیتی ہیں. ابھی بھی الحمدللہ پاکستانی معاشرے میں یہ حال ہے. لیکن بہرحال وہ ریٹ تو بڑھتا جا رہا ہے. جس طرح باہر کے معاشرے میں لڑکیاں خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں، لڑکے کسی حد تک ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن پاکستانی معاشرے میں ابھی بھی لڑکیاں آپ کی ایسی ملیں گی. 95% رشتے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لڑکی فقط اور فقط ماں باپ کے کہنے پہ ہاں کر دیتی ہے. اسے کوئی شوق نہیں ہوتا کہ لڑکا کیسا ہے، لڑکا کتنا کما رہا ہے، لڑکا کتنا تعلیم یافتہ ہے، صرف ماں باپ کے کہنے پہ. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے. ہم نے باقاعدہ کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن بہرحال آس پاس کے اسلامی رویوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کی تہذیب کو دیکھ کر ہم نے اپنے آپ سے خود سیکھ لیا ہے. ماں باپ کا احترام یا بہن بھائیوں میں محبت یہ ہم نے خود سیکھ لی ہے. یہ وہاں پہ نہیں ملے گی کیونکہ وہاں اسلام نہیں ہے. اسلام نہیں ہے تو ایسی مثالیں انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں میں یہ باتیں دیکھی، نہ اپنے آس پاس یہ دیکھی، اس لیے ان کے پاس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ موجود ہے، الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اسلامی معاشرے میں جو محبت آپ کو ملے گی وہ بے غرض محبت ہوگی، بے لوث محبت ہوگی، اور ذاتی مفاد سے پرے ہٹ کر ہوگی. فقط کسی کو خوش کرنا، فقط اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے محبت ہوگی. تو یہ ہماری گفتگو چوتھا مرحلہ. تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ یعنی چوتھی صفت جو انسان میں یا اسلامی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے صبر و استقامت. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک خاتون نے مغربی ملک کی ایک ہم پہلے مثال لے لیتے ہیں، پھر ہم ایک اسلامی معاشرے کی مثال کی طرف آئیں گے. صبر و استقامت کا جو فقدان ہے، وہاں پہ فقدان ہے. ایک خاتون نے میک ڈونلڈ پہ کیس کر دیا. کیوں بھائی کیس کر دیا؟ میک ڈونلڈ والے بہت گرم کافی بنا رہے ہیں. گرم کافی تو گرم ہونی چاہیے. نہیں، اس کافی نے میرا ہاتھ جلا دیا. کیوں جلا دیا؟ گر گئی میرے پر. گر کیسے گئی؟ میں ڈرائیو کر رہی تھی اس لیے گر گئی. آپ ڈرائیو کرتے ہوئے کافی پی رہی تھی تو گرے گی؟ کہیں گے نہیں، اگر گرتی بھی تو اس کو میرا ہاتھ نہیں جلانا چاہیے تھا، اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے. اس نے سو کر دیا، اس کو کچھ پیسے مل بھی گئے. بہت ایسا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ کو ڈفرینٹ کے علاقوں میں کچھ خواتین مل جائیں گی. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، خاتون جو ہے بار بار چائے کو قریب لاتی ہے اپنے منہ کی، پھر بات لے آتی، پھر قریب لاتی. پتہ چلا کہ وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی اتنے اسٹریس میں کہ جب بھی وہ چائے کے کپ کو قریب لاتی کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا، کوئی موڑ آ جاتا وغیرہ وغیرہ. تو وہاں بھی ایک انداز ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کھانے کا، نہ پینے کا، نہ چائے پینے کا. میں گاڑی میں، لفٹوں میں اور رستے میں چائے اور یہ سب چیزیں پیتا ہوں یا پیتی ہوں. تو بہرحال تو انہوں نے سو کر دیا. وہاں سو کرنا تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں سو ہو جاتا ہے. میاں بیوی شوہر کے خلاف سو کر دے گا فوراً کہ بیوی نے میرے لیے پکایا نہیں، یا شوہر نے میرے یہ گھر کا کرایہ نہیں دیا. بیوی وہاں پہ تقسیم ہوتا ہے. بیوی جو ہے وہ کھانے کے لیے گروسری لے کر آئے گی، شوہر جو ہے وہ گھر کا کرایہ دے گا، بیوی جو ہے بچوں کی فیس دے گی، شوہر جو ہے مطلب بٹے ہوئے ہوتے ہیں.
اگر کوئی بل نہ پے کرے اور وہ چالان آ جائے، ٹیکس آ جائے، تو وہ گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر عدالتوں میں جاتے ہیں، پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے، بھائی انہیں باتوں پہ ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے. تو یہ میک ڈونلڈ کیک ہو گیا. اچھا ایک جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوراً بھاگتے. ہم نے کہا صبر استقامت ہے، اس نے استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، اتنی سی چوٹ پر واویلا مچا دیا اور کیس کر دیا. ابھی ہمارے ایک دوست کینیڈا سے، ان کو آنا تھا، جیسے ہی کینیڈا آئے آتے ہی ملے بغیر 4 دن بعد چلے گئے. ہم بڑے پریشان، بھی کیسے کیوں چلے گئے؟ کہنے لگے وہاں پہ کسی نے مجھ پہ سو کر دیا. کیوں سو کر دیا؟ وہ گاڑی کا میرا ایکسیڈنٹ ہوا کسی سے، اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھیا 1 ہفتے کے اندر آپ سو کر دیں، اگر سو نہیں کیا تو کینسل اینڈ وائڈ ہو سمجھا جائے گا، پھر سو نہیں ہو سکتا. تو جب گاڑی کی ٹکر ہوئی تھی تو ہمارے آپس میں وہ ہو گیا تھا معاملہ، جیسے کراچی میں طے ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ کہ تھرڈ پارٹی یعنی پولیس بھی شامل ہو جاتی ہے تو اس کو بھی کچھ دینا پڑ جاتا ہے. تو وہ آپس میں طے ہو گیا تھا کہ جس کی جو غلطی ہے اس کے حساب سے ایک دوسرے کو پیسے دے دیے. مطلب میں نے آپ کی گاڑی کا نقصان کیا اتنا، آپ نے میری گاڑی کا نقصان کیا، غلطی میری ہے، میں آپ کو پے کروں گا. تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سو نہیں کروں گا، تم اتنا پے کر دو مجھے. یہ گاڑی کا نقصان ہوا ہے، انہوں نے پے کر دیا. لیکن اس شخص نے عین آخری دن اپنے وکیل کو ہائر کر کے سو کر دیا. اچھا وہ بڑے مزے سے کہ جس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں سو نہیں کروں گا، اور اسے سو نہیں کیا، اور ایک دم سے دوسرے 8ویں دن ان کے پاس یہ آ گیا، بھائی لیٹر آ گیا کہ عدالت میں آ جائیے. اور ان کو 8ویں دن لیٹر آیا. ظاہر بات ہے اگر 7ویں دن آتا، اچھا وہاں لوگ سو آخری دن کرتے ہیں، کیوں؟ اگر سیکنڈ لاسٹ ڈے یا تھرڈ لاسٹ ڈے کیا تو اس کے پاس 1 دن مل جائے گا، وہ بھی سو کر دے گا آپ پہ. تو پھر ہوگا یہ کہ دونوں لڑتے رہیں گے، پھر آخر میں کہیں چلو ٹھیک ہے یار ہم آپس میں معاملہ طے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آخر دن اس نے سو کیا، انہوں نے سو نہیں کیا، اور اس نے جو ہے وہ طلب کر لیا. اب اس کی جو ڈیٹ آ گئی ہے وہاں یو ہیو ٹو بی دیئر. اور دنیا میں کہیں پر بھی ہوں اگر آپ عدالت میں نہیں پوچھے، آپ کی سٹیزن شپ پہ ایک کراس یا کوسچن مارک لگ جائے گا کہ آپ کو بلایا گیا عدالت میں، آپ کینیڈا میں یا عدالت میں کیوں نہیں موجود ہیں. تو بیچارہ 4 دن کے آنے کے بعد فوراً کینیڈا چلے گئے. تو وہاں اس طرح ایک دوسرے پہ سو کر کر کے لوگ کما رہے ہیں، وکیل پیسے بنا رہے ہیں. بھئی ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کی، مر گیا. ہمارے یہاں جو ہے مر جائے یا جی جائے، دونوں صورتوں میں ڈاکٹر صاحب نے بہت کوشش کی لیکن بس اللہ کچھ منظور تھا. وہاں آپ کا باپ مر گیا، آپ جو ہے وہ میت کو دفنانے جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں عدالت، کیوں؟ میں سو کر دوں گا، سی ٹی اسکین کیوں نہیں کرایا میرے باپ کے دماغ پر؟ ارے بھائی آپ کے باپ کو سر میں درد تھا، چھوٹی سی بات تھی لیکن وہ بڑھ گئی کہ نہیں سی ٹی اسکین ہونا چاہیے تھا. وہ پوچھ کے آئے گا کسی اور لائر سے، میڈیکل لیگل جو ایکسپرٹ ہوگا اس سے، کہ کون سا ٹیسٹ ہے جو اس نے نہیں کرایا، جو پاسبلی ہو سکتا تھا. وہی لے کے پہنچ جائے گا عدالت، دیکھیں یہ ٹیسٹ نہیں ہوا. وہ کہے گا بھائی یہ تو سی ٹی اسکین ہے، یہ فلاں ٹیسٹ ہے، انجیوگرافی ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنا بڑا ٹیسٹ کے لیے نہیں. یہ اگر یہ بھی ہو جاتا تو 100% پتہ چل جاتا کہ کیس کیا تھا. تو وہ ڈاکٹر وہاں پہ یہی کرتے کہ آپ کو انویسٹیگیشن ٹیسٹ دیتے. پہلے یہ ہوتا تھا وہ ٹک لگا دیتے یہ کرا لیں. اب کیا کرتے ہیں یہ نہیں کراؤ، باقی سب کرا لیں. اور پاکستان میں بھی، کراچی میں بھی شروع ہو گیا. اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے، 2-4 چیزوں پہ کراس لگائی کہتے ہیں باقی چیزیں کروا لو. تو لوگ پریشان ہو گئے. اینجیوگرافی جو ہے وہ ایک ڈرپ ہو گئی ہے کہ آپ جائیں، آپ کسی بھی ہارٹ کے ہاسپٹل میں آپ جو ہے اینجیوگرافی، آدمی جو ہے پریشان ہو کے وائبریشن والی ایک ٹیکنیک آ گئی ہے سوٹ میں. اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے. تو جن لوگوں کا ہارٹ کا پرابلم ہے وہ سول ہاسپٹل سوٹ جا کر یہ وائبریشن والی ٹیکنیک کو اپنا سکتے ہیں. اس میں خرچہ کم ہے، 1/3 بلکہ ہاف سے بھی کم، 1/3 کے برابر تقریباً خرچہ ہے. جو لوگ بائی پاس یا اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کا انتظار کر رہے ہیں وہ جا کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو سو کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. ڈاکٹرز کے پاس جانے کا بڑا شوق ہے. پہلے لوگ جو ہے وہ فارمیسی جاتے تھے اور نزلہ زکام کھانسی کی دوا لے لیا کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹرز کے پاس جانا شروع کیا. اب لوگ ڈائریکٹ ENT اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. نزلہ زکام کھانسی چھینک آ گئی، ENT اسپیشلسٹ. کیوں؟ انشورنس ہے آپ کا. جب آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگا تو آپ کسی بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں بھی جو ہے وہ سر اٹھائے چلے جائیں گے، بھائی مجھے تو میڈیکل فری ہے. تو وہاں میڈیکل فری ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ کمپنیز میں میڈیکل فری ہے، تو آپ اپنا بھی علاج کرا رہے ہیں، اپنے چچا کا بھی علاج کرا رہے ہیں، اپنے بھانجے کا بھی علاج کروا رہے ہوتے ہیں، نام بدل کے اپنے کارڈ پر. تو حکومت بڑی پریشان ہوگی کہ ہم کیا کریں. تو انہوں نے تھوڑی سی پابندی لگائی. ادھر جو ہے ڈاکٹرز نے اسٹرائک کر دی کہ بھئی آپ نے کیا کر دیا، ہمارا سارا جو ہے وہ بزنس ٹھپ ہو گیا. تو 1 ہفتے ڈاکٹرز کی ہڑتال رہی وہاں پہ انگلینڈ میں. انہوں نے ڈیٹا جمع کیا، پتہ چلا اس 1 ہفتے انگلینڈ میں سب سے کم اموات ہوئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ دواؤں سے زیادہ مرتے ہیں اور بیماری سے کم مرتے ہیں. مولانا علی کیا فرماتے ہیں کہ بیماری میں جہاں تک ہو سکے چلو پھرو. اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 3 دن بعد اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں. ہماری جو اینٹی باڈیز ہیں وہ 3 دن کے بعد پیدا ہوتی ہیں، پیک لیول پہ جاتی ہیں. اگر آپ 3 دن یا کچھ دن کچھ گھنٹے ہی صحیح اگر آرام کر لیں، اپنے آپ کو ریزسٹنس
کریٹ کرنے کا موقع دیں اپنی امیونٹی کو، تو وہ پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک بڑی بری خبر سناتا ہوں جو ہمارے رویے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھی ہوگی جو بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے کہ انڈیا مثلاً بہت آگے چلا گیا ہے اور 2050 میں وہاں پہ سب کچھ ہے لیکن آکسیجن نہیں ہے۔ کیوں؟ پولوشن اتنی زیادہ ہو گئی۔ تو بچے جب جاتے ہیں اسکول تو ہمیں پوچھتے ہیں لنچ باکس لے لیا؟ جی لے لیا۔ آکسیجن ماسک لے لیا؟ جی لے لیا۔ تو یہ بھی پوچھتے ہیں آکسیجن سلنڈر لے لیا؟ لے لیا۔ تو اینٹی بایوٹک کا استعمال اتنا زیادہ ہو گئی ہے کہ آگمنٹن آکسیجن تو کسی کھاتے میں نہیں، ہم تو پہلے سے یہ لے کے جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر سے کہتے ہیں ہم تو لے کر آئیں نیکسٹ جنریشن، پہلے فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن سیفلوسپورین اب آ چکی ہے۔ میں کہتے ہیں فورتھ جنریشن دیں، یہ سب ہمیں نام یاد ہیں، آپ کہیں تو سنا دیں، فورتھ جنریشن دوں بیچارہ، فورتھ جنریشن، ففتھ جنریشن۔ اینٹی بایوٹک ہم چاول کی طرح کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ کیوں نئی سے نئی اینٹی بایوٹک مارکیٹ میں وجود میں آ رہی ہے؟ کیونکہ پرانی اینٹی بایوٹک سے ہمارے بیکٹیریا ریزسٹ کر گئے، ریزسٹنٹ پیدا ہو گئی ہے۔ کاکروچ اب تک نہیں مر رہے، کیوں؟ جتنی بھی کاکروچ کر کے وہ آئے ہیں اسپرے، وہ سب کے سب کاکروچ کے اندر ریزسٹنس پیدا ہے۔ آج تک باورچی خانوں سے کوئی کاکروچ نہیں ختم ہو سکا، کوئی ایسا گھر نہیں ملے گا جس میں کاکروچ نہ ہو۔ بہرحال تو اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا پیدا ہو گئے ہیں۔ آنے والے دور میں 2050 میں ایسے بیکٹیریا وجود میں آ جائیں گے کہ جو کسی بھی اینٹی بایوٹک سے نہیں مریں گے، اور ان کو نام دیا ہے سپر بگ۔ بگ کہتے ہیں کھٹمل کو، سپر بگ یعنی بہترین یا سپر قسم کا کھٹمل۔ اور تمام بیکٹیریا کو یہی نام دیا، کیوں؟ تمام کے تمام بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہو چکے ہوں گے ہماری اینٹی بایوٹک پروری کی وجہ سے۔ جو لوگ بہت زیادہ اینٹی بایوٹک، اچھا جو ہومیوپیتھک کا علاج کراتے ہیں وہ زیادہ خوش فہمی مبتلا نہ ہو، وہ اسٹیرائڈ دے رہے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اسٹیرائڈ امیونٹی آپ کی ڈپریس کرتی ہے، جب امیونٹی ڈپریس ہوگی تو خود بخود آپ کو انفیکشن زیادہ ہوگا۔ تو دونوں اوور یوز آف اینٹی بایوٹک یا اوور یوز آف اسٹیرائڈ دونوں آپ کو امیونٹی کم کرنے کی دعوت دیتا ہے اور انفیکشن کی جو ہے وہ راہیں ہموار کرتا ہے۔ پلس اسٹیرائڈ آپ کی گلوکوز لیول بڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو رہا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں جس سے ہائپر ٹینشن ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ہماری صبر و استقامت کے فقدان کی دلیل ہے۔ ہم صبر نہیں کر رہے ہیں نا، اللہ نے ہم کو بخار دیا، اللہ نے ہمیں درد دیا، اس کو برداشت کرنے کی بجائے فوراً جسٹ ختم ہو جائے، بس منٹوں میں ختم ہو جائے۔ اب تو لوگ بڑے آرام سے ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا درد ہوا رہے صبح تک کو انتظار کرے، ایمرجنسی میں چلے جاؤ، تھوڑے سے پیسے زیادہ لے گا کوئی بات نہیں، انجیکشن لگا کے آ جائے گا، بخار بھی کم، درد بھی ختم۔ تو یہ ٹریٹمنٹ ہم کو مزید نئے سے نئے کہتے ہیں، اور یہ خیر یہ الگ وجہ ہے صبر و استقامت کی فقدان کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ جس معاشرے میں نت نئے گناہ ہوں گے اس معاشرے میں نت نئی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو کون سی بیماری آئی ہے اس وقت؟ چکن گونیا، نام بھی دیکھیں ابھی بالکل نیا لانچ ہوا ہے، چکن گونیا۔ اب یہ ایک نئی بیماری ہے، ڈینگی فیور، اس کے بعد وہ نہیں وہ جو ابھی مغربی معاشرے میں مینٹلی ریٹارڈڈ بچے جو زیکا وائرس، وہ اچھا یہ سب جو ہے اسٹیگننٹ واٹر سے پیدا ہوتے ہیں، جو کھڑے ہوئے پانی ہے۔ حدیث میں ہے کہ سوتے وقت اپنے برتنوں کو الٹا کر دو، اپنے برتنوں کو الٹا کر کے سو، اور جب الٹا کریں گے تو خود بخود پانی نکل جائے۔ تو یہ خود ایک نیچرل فنومینا ہے ان بیماریوں سے۔ پر یہ ہماری دوائیوں کی عادتوں نے ہمارے جسم کو مفلوج کیا ہے۔ تو یہ صبر و استقامت کا مظاہرہ جب ہم بیماریوں میں نہیں کریں گے اور بار بار دوائی کھائیں گے تو ہماری جو نیچرل میڈیسنز ہیں، نیچرلی ہماری باڈی کے اندر 2000 میڈیسنز ہوتی ہیں، 2000 نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، 2000 کسی میڈیکل اسٹور میں ہوں گے 2000 قسم کی دوائیاں، آپ جا کے پوچھ لیں، خان فارمیسی میں پوچھ لیں، 2000 قسم کی دوائیاں آپ کی باڈی میں موجود ہیں نیچرل۔ اگر آپ ایکسٹرنل میڈیسنز نہیں یوز کریں گے تو انٹرنل میڈیسن یوز ہوگی۔ اگر ایکسٹرنل میڈیسن یوز کریں گے تو بون میرو کہے گا کہ مجھے کیا ضرورت نہیں محنت کرنے کی۔ اگر ٹیوٹر آپ کا ہوم ورک کر رہا ہے تو آپ کیوں ہوم ورک کریں گے؟ اگر گلی کا چوکیدار آپ کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں جانیں گے؟ تو یہ ہم اپنے باڈی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، صبر و استقامت کا بالکل مظاہرہ نہیں کر رہے، کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے علماء کو دیکھ لیے، 70-80 سال کے علماء ہیں، چشمہ نہیں لگاتے۔ ہمارے یہاں جو اسمارٹ فون اور یہ ٹیبلٹ کا جو مسئلہ شروع ہو گیا ہے، 10 سال میں بچوں کے چشمے لگ رہے ہیں، بڑے فخر سے لگا رہے ہیں، بڑے نئے فریم کے لگا رہے ہیں، اور پھر جب ان کو چشمہ لگ کے کچھ عرصہ گزر جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہے جو ہم نے پال لی۔ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو سہیں۔ جب آپ یہ چیزیں سہیں گے تو آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہلکی لگے گی۔
عبداللہ بن حذافہ رسول کے صحابی اپنے لشکر سمیت کسی جگہ قید ہو جاتے ہیں. بادشاہ کی عیسائی عبداللہ بن حذافہ کو کہتا ہے کہ تم سپہ سالار ہو. وہ کہتے ہیں ہاں. کہہ لیں گے ٹھیک ہے تم عیسائی مذہب قبول کر لو ورنہ تم سب کو مار دوں گا. وہ کہتے ہیں میں تو نہیں قبول کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تیل کی کڑھائی لے کر آؤ بہت بڑی سی. جب وہ تیل گرم ہو جاتا ہے تو اس میں سے ایک فوجی ایک سپاہی لے کے اس میں گرا دیتا ہے وہ, اور جل بھن کے بالکل شہید بیچارہ. اس کو دیکھ کر اور لوگ سہم جاتے ہیں. عبداللہ بن حذافہ سے کہتا ہے سپہ سالار جو تھا اس کو ٹریپ کرنا تھا, اس کو جھکانا تھا کہ اگر یہ بندہ مان گیا تو پورا لشکر مان جائے گا. عبداللہ بن حذافہ کو وہ شخص کہتا ہے بادشاہ عیسائی دیکھو میں تمہارا یہ اشر کروں گا. کہیں کر دو. میں تو نہیں کرتا. تو کہتے ہیں اچھا تم ایسا کرو اگر عیسائی مذہب قبول کر لو گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا. وہ پھر بھی نہیں قبول کر دیں. اچھا میں اپنی حکومت میں تم کو شامل کر لوں گا. وہ کہتے ہیں نہیں پھر بھی نہیں قبول کر رہا. کہنے پر ٹھیک ہے تیل میں جل کر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب ان کو پکڑ کے تیل کی کڑھائی کے قریب لایا جاتا ہے تو وہ رونے لگتے ہیں زور زور سے. بادشاہ مسکراتا ہے کہ دیکھا مان لیا. بولو اب کیا کہتے ہو؟ کہتے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس فقط ایک جان ہے. اگر میرے سر کے بالوں کے برابر بھی میرے پاس اتنی جانیں ہوتی تو سب کے سب اس طرح کو برن کر دیتا. میں افسوس کر رہا ہوں کہ فقط ایک جان ہے میرے پاس. تو یہ صبر و استقامت کا مظاہرہ ہے جو انسان کو موت سامنے دیکھ کر بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے. مسلم بن عسجہ امام کے صحابی کیا کہتے ہیں اگر مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے اور مجھے راکھ بنا کر اڑا دیا جائے 70 مرتبہ ایسا کیا جائے تو بھی میں آپ کو آپ کے گھر والوں کو نہیں چھوڑوں گا اور اپنی جان آپ پہ نچھاور کر دوں گا. زہیر بن قین کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے تو بھی میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. شب عاشور امام چراغ بجھا دیتے ہیں کیونکہ لوگ شرمندگی کی وجہ سے میرے ساتھ تو نہیں دے رہے کہ چلو بھائی اندھیرے میں چلے جاؤ شرمندگی سے بچ جاؤ, لیکن پھر بھی کوئی نہیں جاتا. یہ کیا ہے؟ صبر و استقامت ہے. یہ جنت کا وعدہ ہے کہ جو ان سے کیا گیا ہے. بریر حمدانی ہنسی مذاق کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بڑھاپے میں کربلا کے میدان میں مذاق کر رہے ہیں, یہ کون سا وقت ہے ہنسی مذاق؟ تو بریر حمدانی کہتے ہیں کہ تم کیا, میرا قبیلہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں نے اپنی جوانی میں کبھی مذاق نہیں کیا, تو اب بڑھاپے میں اور اس کربلا کے میدان میں کیوں کروں گا؟ تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے جنت سجائی جا رہی ہے, ہمارے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے, تو میں کیوں نہ ہنسی مذاق کروں کہ اتنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے میں جا رہا ہوں اور بس اب ایک رات کی دیر ہے, ایک دن کا فاصلہ ہے مجھ میں اور جنت. تو یہ وہ خدا کا ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہت بڑا اجر ہے اور بہت زیادہ تاکید بھی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے رسول اللہ سے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک, بس استقامت اختیار کرو جیسا کہ کہا گیا ہے اور وہ لوگ بھی اختیار کریں جو تمہارے ساتھ ہیں جنہوں نے توبہ کی. سورہ ہود آیت نمبر 114 114. کتنی سخت آیت ہے. استقامت اختیار کو جیسے کہا گیا ہے. کیوں کہ اگر تھوڑی سی بھی استقامت میں لغزشاہی آپ گئے کہ پل صراط ہے, پل صراط وہاں نہیں ہوگا, پل صراط سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت الان. اگر آزمائش میں پورا نہ اترے تو دوزخ میں پورے اتر گئے تو جنت میں, بس یہی فرق ہے. جنت اور دوزخ ہم یہاں سے بنا کے بھیج رہے ہیں, وہاں نہیں ملے گی. جو لوگ جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے ہمارے لیے کر رہے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. انسان جو ہے وہ صبر و استقامت کا اگر مظاہرہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جو ہے وہ اجر دے گا. تو اللہ کے رسول کو اس طرح کی آیت اتارنے کی, اللہ کے رسول کہا کرتے تھے شب تری سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اتنی سخت آیت ہے, رسول اللہ کے لیے نہیں تھی. رسول اللہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس طرح کا یہ کہے گا یا میں استقامت سے ہٹ جاؤں گا, بلکہ ان کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے ان کے لیے تھا جو غیر معصوم تھے. اور رسول کے لیے اس لیے کہا گیا کہ رسول کو جب اتنی سخت تعذیب کی جا سکتی ہے تو تم کیا چیز ہو, تمہارے لیے تو بدرجہ اولا سزا ہوگی اگر تم جو ہے اپنے راہ ہاتھ سے ہٹ گئے. یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص صبر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ الہامی طور پر اس کے لیے ایک سکون, ایک تسلی اور اطمینان کا ذریعہ پیدا کرتا ہے.
سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ کنتم توعدون. ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ اس پر قائم رہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ابشروا بالجنہ، خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو جو صبر و استقامت میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ اتنی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں، بیمار ہیں مسکرا رہے ہیں، حادثہ ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. بی بی زینب سے جب کسی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو آپ نے کیا کہا کہ ہم اللہ میں حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھتے. یہ تو خوبی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آزمائش کے لیے منتخب کیا تو یہ ہماری بڑی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی اور ہمیں جو ہے اس طرح اس آزمائش سے گزارا. تو صبر و استقامت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں انتظام کیا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ایک سکون کا الہام مستقل اس پاس رکھا ہے کہ فرشتے اتارے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو تسلی دیں. لوگ موجود نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اس کو ایک سکون اطمینان ملتا ہے. یہ صبر و استقامت جو مغربی معاشرے میں، غیر اسلامی معاشرے میں مفقود ہے، اسلامی معاشرے میں پائی جائے گی. اسلامی معاشرے میں خصوصاً وہ لوگ جو اسلام پہ چل رہے ہیں، جو اسلام پہ نہیں چل رہے تو ہم نے بتایا کہ ان کا حال بھی وہی ہوگا جو غیر اسلامی معاشرے میں رہنے والوں کا ہوگا. آخری صفت، آخری فائدہ جو انسان کو ہوتا ہے اسلام پہ چلنے کے لیے اور اسلامی معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے تزکیہ نفس. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. دیکھیے تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور جو نفس کہہ رہا ہے اس کی نفی کرنا، جو خدا کہہ رہا ہے اس کے اوپر چلنا. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تزکیہ نفس جو ہے کسی ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں آ جائے، تزکیہ نفس اگر کوئی ڈکٹیٹر نہ کر سکے، وہ ہٹلر بن جاتا ہے، لاکھوں آدمی کا قتل کر لیتا ہے اپنی انا پرستی کے لیے، اپنی انانیت کو سکون دینے کے لیے. کوئی ملک یا گروہ یا نیشن کا روپ دھار لیتا ہے تو امریکہ بن جاتا ہے اپنی انا کے لیے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو رون دیں گے، ہم ویتنام میں گھس جائیں گے، افغانستان میں گھس جائیں گے، ایران، عراق اور سیریا اور بحرین اور یمن کا ہم یہ حال کر دیں گے، وہ حال کر دیں گے. اور اگر یہی انانیت ایک فرد کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ایک خاندان کو تہوبالا کر دیتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا خاندان میں، بس میں نے کہہ دیا تمہیں اس سے نہیں ملنا، بس میں نے کہہ دیا تمہیں یہ کام نہیں کرنا، میں نے کہہ دیا گھر میں اب یہ نہیں ہوگا، میں نے کہہ دیا وہ شخص اب اس گھر میں نہیں آئے گا، میں نے کہہ دیا تم اب وہاں نہیں جاؤ گی. یہ ہوتے ہیں جملہ سن رہی، کیا ہے؟ انانیت ہے. اصول اور ضوابط اور قوانین انسان خود بنا رہا ہے، اللہ کو بنانے یہ قوانین. انانیت جو ہے وہ اللہ کو زیب دیتی ہے، انانیت جو ہے وہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتی. تو یہ چیزیں انسان جب اپنا لیتا ہے تو تباہی آتی ہے، اپنی جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا. سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا کے رکھتا ہے. اور سورہ نجم آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ تم خود اپنی تعریف نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ انانیت خود پسندی کی نفی ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنی انانیت اور خود پسندی کی نفی ہے. بس جو شخص اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے گا، جو شخص اپنی انانیت کو کنٹرول میں رکھے گا، وہ شخص اپنا تزکیہ نفس کرے گا. تو غیر اسلامی معاشرے میں آپ کو تزکیہ نفس نہیں نظر آئے گا، آپ کو اسلامی معاشرے میں تزکیہ نفس نظر آئے گا. ہم جنگ و جدل میں ہونے والے مظالم آج دیکھتے ہیں، آج بھی وہی ظلم و بربریت ہے. رسول تاکید سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب جنگ کرنا تو پہل نہیں کرنا، دیکھو جب جنگ کرنا تو بوڑھوں کو نہ مارنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، کھیت تباہ نہیں کرنا، جانوروں کو نہیں مارنا، جو میدان جنگ سے بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا. یہ تمام ہدایتیں دیکھ کر مسلمان جنگ کے لیے آیا کرتے تھے. اور آج کے لیے آپ دیکھیں سیویلینز ہوں، ہاسپٹلز ہوں، عام لوگ ہوں، ان کو جو ہے وہ نشانہ بنا لیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان اگر ذہین ہے تو
انٹیلیجنٹ ہے لیکن اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں. وہ عیار بن جائے گا, مکار بن جائے گا, بہت بڑا کرپٹ سیاستدان بن جائے گا کہ کرپشن کیسے کرنی ہے, ملک کو کیسے لوٹنا ہے. وہ بہت بڑا سائنسدان بن جائے گا, ایٹم بم بنا لے گا کہ کس طرح میں آبادی کو قتل کر دوں. وہ بہت بڑا پولیٹیشین بن کر جو ہے دوسرے لوگوں پر حکمرانی کرنے کی سوچے گا, دوسرے علاقوں کو اپنی کالونی بنائے گا. پچھلی صدی میں ایک چیز عام تھی, آپ نے سنی ہوگی, آئی کیو, انٹیلیجنٹ کوشنٹ, انٹیلیجنس کوشنٹ. آئی کیو لیول ہم میجر کرتے تھے, جس کا آئی کیو لیول زیادہ آتا تھا وہ ڈاکٹر بنتا تھا, انجینئر بنتا تھا, پولیٹیشین بنتا تھا, بیوروکریٹ بنتا تھا اور تھنک ٹینک میں جاتا تھا, فلاسفر بنتا تھا, ایڈوائزر بنتا تھا. جیسے آج کل CSS کا ایگزام آپ دیتے ہیں, وہ بھی ایک آئی کیو لیول میجر کرنے کا پیمانہ ہے. پھر لوگوں نے دیکھا جن کے آئی کیو لیول زیادہ ہوتے ہیں وہ پھر بھی کبھی نہ کبھی غلطی کر ڈالتے ہیں, اور ان کی غلطی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. مطلب کوئی پولیٹیکل لیڈر غلطی کر جاتا ہے اور آئی کیو زیادہ ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ غلط فیصلے کر کے پوری قوم کو ڈبا دیتا ہے. ابھی ہلری کلنٹن جو ہاری ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کیا ہے, ای میل ہیک ہوئی تھی ان کی. وہ کہتے ہیں جو عورت ہونے والی پریزیڈنٹ اپنا ای میل اکاؤنٹ سیف نہ کر سکے, سیکیور نہ کر سکے, وہ تو بڑے بڑے راز جو ہے افشا کر دے گی امریکہ کے اس وجہ سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رشیا نے ہیک کروائی تاکہ ٹرمپ جیتے تو امریکہ آئسولیٹ ہو. یہ ایک لمبی کہانی, کبھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. تو اگر ایک شخص کا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ ہو تو اس کی آئی کیو کسی کام کی نہیں. تو یہ ریسرچ, کوئی ڈاکٹر, انجینئر, پولیٹیشین, بیوروکریٹ, فلاسفرز کبھی خودکشی کر لیتے ہیں, کبھی جو ہے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیتے ہیں, کبھی جو ہے کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ پروفیشنل غلطیاں بلنڈرز کر دیتے ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو فائدہ کیا ہے اس ایسی آئی کیو کا جو اتنے بڑے بڑے جرائم کروا دیتی ہے, بڑے بڑے جرائم کر دیتے ہیں. تو اس میں ریسرچ ہوئی 1970 سے 1980 تک. پروفیسر براؤن نے کتاب لکھی ای کیو پہ, ایموشنل کوشنٹ. لوگوں نے کہا انٹیلیجنٹ کوشنٹ سب کچھ نہیں ہے, ایموشنل کوشنٹ بھی ایک چیز ہے. ایموشنل کوشنٹ کیا ہے, جذباتیت کی میجرمنٹ. پہلے عقل کی میجرمنٹ کی انہوں نے کہ کس شخص میں کتنی عقل ہے, جتنی عقل زیادہ ہوگی اس کو اتنے مارکس ملیں گے, اس کو ہائر لیول کی ذمہ داریاں دی جائیں. لوگوں نے کہا نہیں, آئی کیو لیول بھی زیادہ ہونا چاہیے, ای کیو لیول بھی زیادہ ہونا چاہیے. ہاؤ ٹو کنٹرول یور ایموشنز. اگر ایموشنز کنٹرول نہیں ہوں گے کوئی فائدہ نہیں. آپ کو روزی کی تمام فضیلتیں معلوم ہیں, تمام مسائل معلوم ہیں, تمام احکامات معلوم ہیں, لیکن دوپہر میں پیاس کی شدت سے مجبور ہو کے فریج سے پانی پی لیتے ہیں ہم, جذبات سے نا مجبور ہو کے. آپ کو نماز شب کی فضیلت معلوم ہے, فجر کی فضیلت, تمام مسائل معلوم ہے, آپ صبح اٹھنے بات ہے, کیوں اپنی جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے, نیند پہ کنٹرول نہیں کرتا. یہی تو ہے جذبات پہ کنٹرول, یہی اسلام سکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئی کیو لیول کے ساتھ ساتھ آپ کا ای کیو لیول بھی ہونا چاہیے. جب دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو آپ کے جذبات آپ کی عقل کو, اور آپ کی عقل آپ کی جذبات کو کنٹرول کرے گی. یہ دونوں چیزیں جب انڈر کنٹرول ہوں گی تو پھر انسان مفید ہوگا معاشرے کے لیے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں 500 سے زیادہ PhDs موجود ہیں, لیکن کس کام کی یہ تعلیم؟ العلم نور, علم نور ہے, وہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے, حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے. یہ کیسی ہدایت کا راستہ ہے کہ ISIS کے جو پیشنٹ ہیں وہ اسرائیل کے ہاسپٹلس میں ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں, ایک جگہ آپ ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. تو اتنے زیادہ PhDs, اتنے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہونے کے باوجود آپ دنیا کو تہس نہس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ کی عوام ڈرگ ایڈکٹ ہے, آپ کی عوام سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, آپ کی آئی کیو لیول ہے ہائی لیکن ای کیو لیول ہائی نہیں, اور ای کیو لیول آئی کیو لیول پہ مقدم ہے. دونوں ضروری بھی ہیں, اور ای کیو از مور امپورٹنٹ دین دا آئی کیو. کیسے؟ سورہ فجر آیت نمبر 2, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین, کہ اس نے ہی, وہی تو ہے کہ جس نے تم میں سے ایک رسول, رسولا منہم, تم میں سے ایک رسول بھیجا, یتلو علیہم, جو تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے. آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو پہلے ہے ویزکیہم, پھر ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے تزکیہ نفس کرتا ہے, پھر علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو علم و حکمت کسی کام کی نہیں. آپ مدرسے میں 15 سال پڑھ کے چلی جائیں, لیکن اگر آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہے, آپ کو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے, تو آپ اپنے علم کا مس یوز کریں گے. دو لوگوں نے
اسلام کو نقصان پہنچایا. ایسا عالم جو زاہد نہ ہو, ایسا زاہد جو عالم نہ ہو. یہی ہمارے ساتھ معاملہ ہے. اگر جذبات کنٹرول میں ہوں گے تو خود بخود عقل اپنے ٹھکانے پہ ہوگی اور اس کا صحیح استعمال ہوگا. تو یہ وہ ای کیو ہے جو آج ہمیں ریکوائرڈ ہے. یہی وہ ای کیو تھا, یہی وہ ایموشنل کنٹرول تھا, اور یہی وہ انا پرستی پہ ضرب تھی جو رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی انا پہ ماری اور لوگوں کو معاف کر دیا. تمام لوگوں کو, بڑے بڑے کرمنلز کو, جن کے بارے میں رسول کو معلوم تھا یہ آگے چل کر میرے ہی اہل بیت کو نقصان پہنچائیں گے. یہی وہ ای کیو تھا کہ جس نے مدینے والوں کو مجبور کیا کہ مکی کی طرف سے آنے والوں کو اپنی جائیداد اور اپنے مال و اسباب میں سے آدھا حصہ دے دیں. یہ ای کیو لیول ہے, یہ آپ کا تزکیہ نفس ہے جو آپ کو اپنی عقل سے صحیح فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. اگر یہ آپ کے ساتھ رہا تو آپ کے جذبات بھی آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. یہ وہ تمام صفات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اسلامی معاشرے میں نہیں پائی جاتی, اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہیں. وہ کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے, لیکن امید ہم کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں رہ رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر تمام معاشرہ انشاءاللہ مکمل طور پہ اسلامی بن جاتا ہے تو یہ فوائد اور اس سے زیادہ فوائد ہم کو حاصل ہو جائیں گے. اور آخری جملہ گفتگو کا جارج برنارڈ شاہ کے اس کلمے پہ کم کرتے ہیں. 1936 میں نوبل پرائز اس کو ملا. اس نے یہ کہا تھا کہ 100 سال بعد, 1936 کی بات ہے, 100 سال بعد اسلام انگلینڈ تو چھوڑ پورے یورپ میں غلبہ حاصل کر لے گا. میں نے بہت قریب سے محمد کی سمان حیات کا مطالعہ کیا ہے. یہ واحد مذہب ہے جو پوری دنیا میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر اس انقلاب میں دیر ہوئی تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی, اسلام کی نہیں. اگر ہم آپس میں لڑتے رہے اور ہم نے اسلام پر اس طرح عمل نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے, اور ہم نے عقل و حکمت حاصل کرنے کے بعد اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا, تو پھر ہم غلبہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں حقیقی اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرما, اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما, قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللجن يا مولا اللجن